30واں پارہ سورۃ النبأ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ عم یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون۔ یہ لوگ کس چیز کے بارے میں پوچھ گچھ کر رہے ہیں؟ کیا اس بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں، جس کے بارے میں یہ مختلف چہ میں گویاں کرنے میں لگے ہوئے ہیں؟ کوئی کہتا ہے وہ آئے گی نہیں، کوئی کہتا ہے وہ آئے گی لیکن ہم اس میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ ہرگز نہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہاں، ہرگز نہیں، یعنی جو کچھ یہ سوچ رہے ہیں وہ بات نہیں، ان کے قیاس پر مبنی نہیں۔ ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس طرح آتی ہے، یعنی جس دن وہ آ جائے گی تو اس دن کوئی بھی اس کو جھٹلا نہ سکے گا، اور وہ دن تو آنا ہی آنا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک وہ وقت تھا کہ جب ہم ماں کے پیٹ میں تھے۔ ماں کا پیٹ ایک قبر کی طرح ہوتا ہے، کچھ یاد نہیں ہمیں، چھوٹی سی جگہ پر ہاتھ پاؤں بھی جکڑے ہوئے، اور ایک مکمل ڈارکنیس میں 3 پردوں کے اندر ہمیں زندگی ملی۔ پھر ہم اس دنیا میں آئے اور یہاں آ کر ہم بڑے ہوئے، جوان ہوئے اور زندگی کی نعمتوں سے فائدہ اٹھایا۔ اس کے بعد پھر موت ہے، اور موت کے بعد کہاں جانا ہے؟ ایک دوسری قبر میں، وہ بھی ایک تنگ سی جگہ ہے، چھوٹی سی جگہ ہے، کچھ عرصہ وہاں بھی رہنا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ پھر زندگی ہے۔ پھر ایک دن آئے گا، جیسے ماں کے پیٹ سے ہم اس دنیا میں آ گئے، یہاں سے قبر میں، قبر کے بعد پھر ایک زندگی، پھر وہ زندگی جب شروع ہوگی تو اس کا کوئی خاتمہ نہیں۔ اور وہ دن اللہ نے کیوں بنایا؟ تاکہ انسانوں کو ان کے کیے کا بدلہ دیا جا سکے۔ اسی لیے سورۃ الفاتحہ میں کیا آتا ہے؟ مالک یوم الدین، کہ وہ جزا سزا کے دن کا مالک ہے۔ اس دن ساری ملکیت، اختیار، حکم، فیصلہ صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاتھ میں ہوگا، اور ہوگا وہی جو وہ چاہے گا۔ اس لیے انسان کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس کے ساتھ سب سے زیادہ اپنا معاملہ ٹھیک کر لینا چاہیے، اور جب اس کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے تو بندوں سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر انسان اس سے ڈرنے لگتا ہے، اور پھر اس سے ڈر کر وہ کسی کے ساتھ بھی ظلم اور زیادتی نہیں کرتا، وہ ہر ایک کے لیے پھر خیر خواہی ہی رکھتا ہے۔ تو 30ویں پارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ قیامت سے متعلق بہت سی آیات آپ کو ملیں گی، اور پھر کائنات میں جو اللہ تعالیٰ نے چیزیں تخلیق کی ہیں ان میں غور و فکر کروا کے اس دن کو ثابت کیا گیا ہے۔ فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا یہ واقعہ نہیں کہ ہم نے زمین کو فرش بنا دیا اور پہاڑوں کو میخوں یعنی کیلوں کی طرح گاڑ دیا کہ زمین ہل نہ جائے، اور تمہیں مردوں اور عورتوں کے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا، اور تمہاری نیند کو باعث سکون بنایا، اور رات کو پردہ پوش بنایا، اور دن کو معاش یعنی کام کا وقت بنایا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا یعنی سورج، اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں۔ یہ سب کچھ کرنے والا کون ہے؟ کیا یہ سب کچھ خود ہو گیا؟ نہیں، جس نے یہ سب کچھ بنایا اس کے لیے قیامت کا دن لانا اور اس میں انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا اور ان کو جزا سزا دینا کچھ بھی مشکل کام نہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں بارشوں کا برسنا نتیجہ ہے کس چیز کا؟ بادلوں کے اٹھنے کا۔ بادل آتے ہیں تو بارش برستی ہے، تو ہر چیز کا ایک نتیجہ ہے۔ پانی زمین میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ زمین اپنی پیداوار اگاتی ہے، تو پانی کے جانے کا ایک مقصد ہے، اور جب پودے پیدا ہوتے ہیں تو ان کا ایک مقصد ہے، اس میں سے انسان کے لیے غذا حاصل ہوتی، وہ غذا انسان کھاتا ہے تو اس کا ایک مقصد ہے۔ تو دنیا میں جتنی بھی چیزیں بنی ہیں یہ بیکار نہیں، ان سب کا ایک مقصد ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی زندگی کا کچھ مقصد ہی نہ ہو اور وہ صرف اپنے سرگرمیوں کو اور اپنی پسند و ناپسند کو اس دنیا تک محدود کر لے اور آگے کا نہ سوچے کہ جو مرنے کے بعد ایک اور دن آنے والا ہے۔ یہ رات اور دن کی مثال سے کیا سمجھایا گیا کہ ایک رات ہے، اندھیرا ہے، ماں کا پیٹ اندھیرا ہے، پھر دن کی روشنی ہے، پھر قبر کا اندھیرا ہے، پھر اگلا دن طلوع ہونے والا ہے، تو یہ قیامت آ کر رہے گی۔ اور بادلوں سے لگاتار بارش برسائی تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ اگائیں، اور یہ ساری باتیں کر کے فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے، وہ بھی لازمی آئے گا اپنے اپوائنٹڈ ٹائم پر، جس روز سور میں پھونک مار دی جائے گی۔ کب آئے گا؟ سور پھونکنے کے بعد تم فوج در فوج نکل آؤ گے، یعنی زمین سے اس کثرت کے ساتھ انسان نکلیں گے کہ جیسے کوئی لشکر ہو، فوجیں آ رہی ہوں، اور آسمان کھول دیا جائے گا۔ دیکھیے پھر نقشہ کیا ہوگا، حتیٰ کہ وہ دروازے ہی دروازے بن کر رہ جائے گا، اور پہاڑ چلا دیے جائیں گے یہاں تک کہ وہ سراب ہو جائیں گے، یعنی ریت بن جائیں گے۔ ان جہنم کانت مرصادا، در حقیقت جہنم ایک گھات ہے، جہنم تاک میں لگی ہوئی ہے، جیسے شکاری
شکار کے لیے تاک میں لگا ہوتا ہے نا کہ کب سامنے عین نشانے پہ آئے تو نشانہ مارا جائے، اسی طرح جہنم بھی اپنے شکار کو دیکھ رہی ہے، ان لوگوں کو تاک رہی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی میں دن رات بسر کرتے ہیں، کہ کب مرنے کے بعد وہ اپنے عین وقت پر پہنچے اور یہ ان کو دبوچ لے۔ سرکشوں کا ٹھکانہ جس میں وہ مدتوں پڑے رہیں گے، اس کے اندر کسی ٹھنڈک اور پینے کے قابل کسی چیز کا مزہ وہ نہ چکھیں گے، کچھ ملے گا تو بس گرم پانی اور زخموں کا دھون یعنی پیپ اور خون، ان کے کاموں کرتوتوں کا بھرپور بدلہ۔ کیوں؟ وہ کسی حساب کی توقع نہیں رکھتے تھے اور ہماری آیات کو انہوں نے بالکل جھٹلا دیا تھا، اور حال یہ تھا کہ ہم نے ہر چیز گن گن کر لکھ رکھی تھی۔ یاد رکھیے ہر انسان کا نامہ اعمال بہت آرگنائزڈ ہے، ہیپیزڈ نہیں ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے وہ سارا لکھا جاتا ہے اور گنا جاتا ہے۔ یہ گنے جانے والی بات جو ہے یہ اور بھی زیادہ سخت ہے کہ مثلاً کسی شخص نے اپنی زندگی میں کتنا مال خرچ کیا، ایک ایک کیلکولیشن اس میں موجود ہوگی، کتنی نمازیں پڑھیں، کتنی چھوڑیں، کتنے جھوٹ بولے، کتنی لوگوں کی غیبت کی، کتنوں پہ ظلم ڈھایا، سب کچھ گنا ہوا ہوگا پورے نمبرز کے ساتھ۔ اب چکھو مزہ، تمہارے لیے عذاب کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کریں گے۔ ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وکواعب اترابا، یقیناً متقیوں کے لیے کامیابی کا ایک مقام ہے، مفاز ہے، باغ اور انگور اور نوخیز ہمسن لڑکیاں اور چھلکتے ہوئے جام۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذابا، ان ساری نعمتوں کے اوپر ایک اور نعمت، وہاں کوئی لغو اور جھوٹی بات وہ نہ سنیں گے۔ جنت جھوٹ سے پاک ہے، جنت فضول باتوں سے پاک ہے، وہ باتیں جو انسان کی سما خراشی کرتی ہیں، بلا وجہ انسان کو پریشان کرتی ہیں، وہاں کوئی ایسا شخص نہیں ہوگا جو اس طرح کی گفتگو کرے، کیونکہ ایسی باتیں انسان کی زندگی کی ساری نعمتوں کو بیکار کر دیتی ہے۔ یعنی ایک انسان جس کے پاس اچھا کھانے کو بھی ہے، اچھا پہننے کو بھی ہے، اچھا رہنے کو بھی ہے، ساری نعمتیں ہیں، لیکن اس کے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو فضول قسم کی باتیں، جھوٹے الزام، جھگڑے اور لڑائی اور فساد کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ یہ ساری نعمتیں انسان ان کو بھول جاتا ہے اور ان باتوں کا غم لے کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو یہاں جنت کی خاص خوبی بتائی گئی کہ وہاں لغویات نہیں ہوں گی، اور ایک اور بات یہ کہ وہاں وہی لوگ پھر جا سکیں گے جو دنیا میں اپنے اوپر کنٹرول کریں اور فضول باتوں کو اپنی زندگی سے نکالیں۔ جزا اور کافی انعام تمہارے رب کی طرف سے، اس نہایت مہربان رب کی طرف سے جو زمین اور آسمانوں کا اور ان کے درمیان کی ہر چیز کا مالک ہے، جس کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہیں۔ یعنی وہاں انسان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے بول نہیں سکے گا، کیونکہ دنیا میں تو ہم کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ دیں گے، ہم وہ کہہ دیں گے، یہ سب یہاں کہنے کی باتیں ہیں، جب سامنے آئیں گے نا تو بولتی بند ہو جائے گی، بول نہ سکے گا انسان۔ جس روز روح اور ملائکہ، روح سے مراد جبریل امین اور سارے فرشتے صف بستہ ہوں گے، لائنز میں کھڑے ہوں گے، یعنی زمین کے چاروں طرف فرشتوں کی لائنیں ہوگی، اس کو انسرکل کیے ہوئے ہوں گے۔ کوئی نہ بولے گا سوائے اس کے جسے رحمان اجازت دے، کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی وہاں نہیں جھگڑ سکے گا، اور جو ٹھیک بات کہے وہ دن برحق ہے۔ ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف پلٹنے کا راستہ اختیار کر لے، وہ دن تو آنا ہی ہے، لوگوں اس کی تیاری کر لو، کیونکہ جو تیاری کر لیتا ہے وہ پریشانی سے بچ جاتا ہے۔ ہم نے تم لوگوں کو اس عذاب سے ڈرا دیا ہے جو قریب آ لگا ہے، جس روز آدمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی جو کچھ آج ہم کر رہے ہیں کل قیامت کے دن ہمیں دکھا دیا جائے گا، اور کافر پکار اٹھے گا کاش میں خاک ہوتا۔ سورۃ النازعات۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا، قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کے کھینچتے ہیں، کیا کھینچتے ہیں؟ انسان کی روح، جان نکالتے ہیں جسم سے، ایک ایک رگ سے، ایک ایک بال سے، کھال کے ایک ایک حصے سے، اور آہستگی سے نکال کے لے جاتے ہیں۔ لوگ پاس کھڑے ہوتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اور روح چلی گئی۔ ان فرشتوں کی قسم جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں۔ کس لیے تیزی سے؟ اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے۔ پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے نکلتے ہیں، سستی نہیں کرتے۔ یہ ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے؟ نمبر 1 کہ ہم بھی نیکی کے کاموں میں جلدی کریں، آگے بڑھیں، ایک دوسرے سے کمپیٹ کریں، اور دوسرے
یہ کہ اگر تم نہیں آگے بڑھتے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اس کے لیے ایسی مخلوق موجود ہے کہ جو نیکی کے کاموں میں آگے آگے دوڑ رہی ہے۔ پھر احکام الہی کے مطابق معاملات کا انتظام چلاتے ہیں، یعنی کائنات میں مختلف کام اللہ نے فرشتوں کے سپرد کیے ہوئے ہیں، یہ ان کو آنر بخشا ہوا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ہر کام کن کہہ کے کروا سکتا ہے۔ اور فرشتوں کی قسم کھا کے پھر قیامت کی بات کی گئی کہ جس رب نے یہ سارا انتظام کیا ہے اور یہ مخلوقات پیدا کی ہیں، وہ رب قیامت بھی لائے گا، قیامت آئے گی۔ کیسے آئے گی؟ یوم ترجف الراجفہ، جس روز ہلا مارے گا زلزلے کا جھٹکا، سخت زلزلہ آئے گا، اور اس کے پیچھے ایک اور جھٹکا، کچھ دل ہوں گے جو اس روز خوف سے کانپ رہے ہوں گے۔ کبھی آپ کو ایکسپیرینس ہوگا کہ دنیا میں بھی تھوڑا سا بھی زلزلے کا جھٹکا آتا ہے تو دل کی حالت کیا ہوتی ہے، کتنا زور سے بجنے لگتا ہے، اور پھر الحمدللہ ختم ہو جاتا ہے تو انسان بھی کام ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ لیکن اس دن کا زلزلہ ختم نہیں ہوگا جب تک کہ ہر چیز ختم نہ ہو جائے۔ نگاہیں ان کی سہمی ہوئی ہوگی، یعنی دل بھی ڈرے ہوئے، آنکھوں سے بھی خوف ٹپک رہا ہوگا۔ یہ لوگ کہتے ہیں، یعنی کفار مکہ، کیا واقعی ہم پلٹا کے پھر واپس لائے جائیں گے، یعنی دوبارہ جی کر اٹھنا ہوگا؟ یعنی انسان سوچتا نہیں، ہر روز رات کو سوتا ہے پھر صبح اٹھتا ہے، رات کو اللہ روح قبض کرتا ہے صبح پھر دے دیتا ہے، ہر روز تو یہی ہو رہا ہے۔ تو موت بھی تو نیند ہی کی بہن ہے، مرنے کے بعد کیوں نہیں اٹھیں گے؟ کیا پھر واپس لائے جائیں گے؟ کیا جب ہم کھوکھلی بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے، یعنی قبروں میں مٹی ہو چکے ہوں گے؟ کہنے لگے یہ واپسی تو پھر بڑے گھاٹے کی ہوگی، بڑا نقصان ہوگا، کیونکہ ہم تو مانتے نہیں اور ہماری تو کوئی تیاری نہیں۔ حالانکہ یہ بس اتنا کام ہے کہ ایک زور کی ڈانٹ پڑے گی اور یکا یک یہ کھلے میدان میں موجود ہوں گے، یعنی اپنے قبروں سے نکل کر حشر کے میدان میں سب لوگ جمع ہو جائیں گے۔ کیا تمہیں موسیٰ کے قصے کی خبر پہنچی علیہ السلام، جب اس کے رب نے اسے طوا کی مقدس وادی میں پکارا تھا کہ فرعون کے پاس جا، وہ سرکش ہو گیا ہے، اور اس سے کہہ کیا تو اس کے لیے تیار ہے کہ پاکیزگی اختیار کرے؟ فرعون کے پاس کیوں بھیجا گیا موسیٰ علیہ السلام کو؟ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کیا تم اپنا تزکیہ چاہتے ہو؟ تو آپ دیکھیے کہ جو بھی تعلیمات ہمیں قرآن و سنت سے ملتی ہیں، یہ انسان کو ایک بہتر انسان بناتی ہیں، پاک کرتی ہیں، صاف ستھرا کرتی ہیں، جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ اور میں تیرے رب کی طرف تیری رہنمائی کروں، اور دوسرا کام کیا ہے؟ لوگوں کو رب سے جوڑا جائے اور اس کا خوف تیرے اندر پیدا ہو، خشیت آئے، یہ ہے اصل علم۔ پھر موسیٰ نے فرعون کے پاس جا کر اس کو بڑی نشانی دکھائی، عصا دکھایا جو سانپ بن گیا، چمکتا ہاتھ دکھایا، واضح نشانیاں تھیں، مگر اس نے جھٹلا دیا اور نہ مانا۔ پھر چال بازیاں کرنے کے لیے پلٹا اور لوگوں کو جمع کر کے اس نے پکارا، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، کیونکہ یہ فرعون کا تکبر تھا جو اسے لے ڈوبا۔ وہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا تھا۔ بڑائی صرف اللہ کے لیے ہے، بندے خواہ بادشاہ ہوں یا فقیر، سب بندے ہی ہوتے ہیں، اور بندے کو تکبر زیب نہیں دیتا۔ انسان کے لیے پسندیدہ چیز اللہ کی نگاہ میں، بندوں کی نگاہ میں عاجزی ہی ہے، کہ انسان ہمبل ہو کر رہے۔ آخر کار اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا، یعنی دنیا میں بھی اس پر عذاب آ گیا۔ اور سول عذاب کی بات آئی سورۃ المؤمن میں کہ ڈوب کر مرا، اور ڈوب کر مرنا جو ہے ایک تکلیف دہ موت ہے۔ در حقیقت اس میں بڑی عبرت ہے ہر اس شخص کے لیے جو ڈرے تو پھر وہ تکبر نہیں کرے گا، وہ اللہ کے آگے جھک جائے گا۔ کیا تم لوگوں کی تخلیق زیادہ سخت کام ہے یا آسمان کی؟ یعنی تمہیں بنانا مشکل ہے یا آسمان؟ اتنا بڑا آسمان جس رب نے بنایا وہ قیامت کے دن دوبارہ تمہیں پیدا کر لے گا۔ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت خوب اونچی اٹھائی انسانوں کی پہنچ سے باہر، پھر اس کا توازن قائم کیا اور اس کی رات ڈھانکی اور اس کا دن نکالا۔ اس کے بعد زمین کو اس نے بچھایا، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آسمان پہلے بنا پھر زمین۔ اس کے اندر سے اس کا پانی اور چارہ نکالا، یعنی زمین سے پانی بھی نکلتا ہے اور درخت نباتات بھی اگتی ہیں، اور پہاڑ اس کے اندر گاڑ دیے، یعنی کچھ چیزیں باہر آتی ہیں اور کچھ چیزیں اس کے اندر ہیں۔ سامان زیست کے طور پر، زندگی کے سامان کے طور پر تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے، یعنی انسان اور حیوانات سب کا حق ہے اس زمین پر، اس پلانٹ پر۔ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا، یہاں قیامت کو طامہ کہا گیا، جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا، اس وقت بیٹھ کے سوچے گا کیا کیا میں نے، کیوں وقت ضائع کیا، کیوں میں ایسی غیر ضروری چیزوں میں پڑ گیا جن کا آج مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ اور ہر دیکھنے والے کے سامنے دوزخ کھول کر رکھ دی جائے گی، تو جس نے سرکشی کی تھی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی، دوزخ اس کا ٹھکانہ ہوگا۔
یعنی اللہ کے احکامات کے مقابلے میں جھکا نہیں، سرکش بن گیا. اور دوسرا یہ کہ دنیا کی زندگی کو پرائرٹی نمبر 1 رکھا، آخرت کو بھول گیا. اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا کہ ایک دن اللہ کے پاس جانا ہے، جواب دینا ہے، اس سے وہ ڈرتا تھا، اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. یاد رکھیے کہ یہاں دونوں گروہوں کا عمل واضح کر دیا گیا. ایک وہ شخص ہے جو سرکش ہے اور دنیا ہی میں ڈوبا ہوا ہے، اللہ کو بھولا ہوا ہے. دوسرے وہ شخص ہے کہ جو اللہ کے سامنے جانے سے ڈرتا رہتا ہے اور ڈر کے زندگی بسر کرتا ہے. اور پھر ایک اہم بات، وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو ہوا سے روکا. ہوا کیا چیز ہے؟ ہوا کا مطلب ہوتا ہے گرنا. ہوا کا مطلب ہوتا ہے مطلق طور پر مائل ہونا، کسی ایک چیز کی طرف جھک جانا. کیونکہ انسان کی جو خواہش ہے، خواہشات نفس جو ہوتی ہیں، وہ انسان کو ایک طرف جھکا دیتی ہیں. جو بھی چیز اس کے دل کو اچھی لگتی ہے نا، بس وہ اسی کی طرف مائل ہو جاتا ہے، اسی کی طرف جھک جاتا ہے، اسی پہ گر پڑتا ہے. دنیا کی محبت ہے تو دنیا ہی دنیا اس کے دل میں سما جاتی ہے اور اسی کی طرف جا گرتا ہے. تو اس لیے افضل عمل بتایا گیا اپنے ہی نفس کی خواہش کی مخالفت. یعنی جب آپ کوئی کام کرنا چاہیں اور دل نہ کرے کرنے کو، لیکن کام بہت اچھا ہو، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ صدقہ خیرات ہے، چاہے کسی کی مدد ہے، چاہے قرآن کی تعلیم حاصل کرنا ہے، کوئی بھی چیز دل نہیں مانتا تو اپنے نفس کے دل کے خلاف جا کے آپ وہ کام شروع کر دیں. تو یہ ہے نہن نفس عن الہوا، اپنے دل کو خواہش سے روک دیا کہ نہیں، تیری نہیں مانوں گا، میں اللہ کی مانوں گا اور وہ کام کروں گا جو اس وقت مجھے کرنا چاہیے. یاد رکھیے کچھ کام اللہ نے دن میں فرض کیے ہیں، وہ دن میں ہی کرنے ہوں گے. کچھ کام اللہ نے رات کے لیے رکھے ہیں، وہ رات میں ہی کرنے ہوں گے. دن کے کام رات میں اور رات کے دن میں، جیسے عبادات کے اوقات ہیں، قبول نہیں ہوتے. اب انسان یہ کہے کہ اچھا دن میں بہت کام ہے، میں ساری نمازیں رات کو پڑھ لوں گا، ایسا نہیں کیا جا سکتا. وہ قبول نہیں ہوگی، وہ دن میں ہی پڑھیں گے تو قبول ہوگی. اسی طرح حج کا ایک سیزن ہوتا ہے، رمضان کا ایک موسم ہوتا ہے، صدقہ خیرات کا، زکوٰۃ کا ایک وقت ہوتا ہے. جب انسان اپنے وقت پر وہ کام نہیں کرتا تو پھر بعد میں اس کا وہ فائدہ نہیں ہوتا. تو اسی طرح ہماری زندگی کا ایک بچپن ہوتا ہے، ایک جوانی کا وقت ہوتا ہے، ایک بڑھاپے کا وقت ہوتا ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے کام ہیں. تو اپنے آپ کو دیکھیے کہ آپ زندگی کی کس سٹیج پر ہیں اور اس وقت آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ساتھ اللہ کی اطاعت کرتے چلے جائیں. تو جو ایسا کرے گا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں آخر وہ گھڑی کب آ کے ٹھہرے گی، تمہارا کیا کام کہ اس کا وقت بتاؤ. یعنی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قیامت کا وقت نہیں بتایا کہ کس وقت آئے گی. اس کا علم تو اللہ پر ختم ہے، تم صرف خبردار کرنے والے ہو ہر اس شخص کو جو اس کا خوف کرے. جس روز یہ لوگ اسے دیکھ لیں گے تو انہیں یوں محسوس ہوگا کہ یہ دنیا میں یا حالت موت میں بس ایک دن کے پچھلے پہر یا اگلے پہر تک ٹھہرے ہیں. بس قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے، اور وہ ایک دن جب انسان وہاں کھڑا ہوگا تو دنیا کی زندگی اس کو ایک دن یا دن کا کچھ حصہ نظر آئے گی، بس اتنی سی. اور حقیقت ہے زندگی ہے بھی اتنی. ہم میں سے جو جتنی بھی زندگی گزار چکے ذرا پلٹ کے پیچھے دیکھیں، کہاں ہے وہ، کتنی ہے وہ، چند لمحوں کی بات ہے. آپ اگر سوچنا بھی شروع کریں نا اپنی پرانی یادوں کو، کتنی دیر تک سوچ سکتے ہیں؟ ایک دن پورا سوچ سکتے ہیں؟ ہاف اے ڈے؟ دن کی تھوڑی سی دیر بھی کافی ہو جائے گی، بچپن سے لے کے اب تک جو جو کچھ آپ نے کیا. اگر آپ کو اپنی زندگی کی کہانی کسی کو بتانی ہوگی، اپنے بچوں کو، کسی کو بھی، زیادہ سے زیادہ کتنا وقت لگے گا؟ بس آخرت میں دنیا کی زندگی ایک کہانی ہے چھوٹی سی، جس کو ہم اس وقت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. یہ آخرت کے دن کے مقابلے میں بہت چھوٹا وقت ہے. سورۃ عبسہ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. عبس وتولی، ترشروع ہوا اور بے رخی برتی اس بات پر کہ وہ اندھا اس کے پاس آ گیا. اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر کفار قریش کو، ان کے سرداروں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے، تو اتنے میں ایک صحابی جو نابینا تھے وہ آپ کے پاس آ کر کچھ پوچھنے لگے. انہیں نہیں معلوم تھا کہ آپ کس کام میں مصروف ہیں، تو ان کی جو انٹرفیرنس تھی آپ کو کچھ ناگوار محسوس ہوئی، اور اس ناگواری کا اظہار آپ کے چہرے پر بھی ہو گیا. بس تھوڑے سا آپ کی بھویں اٹھ گئی تھی، بس چند لائنیں یہاں آ گئی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ آپ کو ایک اعلیٰ مقام پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور انک لعلی خلق عظیم، تو آپ کے چہرے پہ یہ تھوڑی سی ناگواری بھی نوٹس میں آ گئی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں ذکر کر دیا کہ آپ نے ایک نابینا شخص کو امپورٹنس کیوں نہیں دی.
دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ جو اسٹیٹس کے اعتبار سے یا اپنی کسی فزیکل نیڈ کے اعتبار سے ویک ہیں، کمزور ہیں، تو سارے معاشرے پر ان کا ایک حق ہوتا ہے، ان کی ایک اہمیت ہوتی ہے، ان کو توجہ دینی ہوتی ہے۔ تو یہاں آپ کے اخلاق سے ہمیں یہ سکھا دیا گیا، اور خصوصاً ایسا شخص جو نابینا ہونے کے باوجود دل کی آنکھیں رکھتا ہے اور دین کے بارے میں جاننا چاہتا ہے اور آگے بڑھنا چاہتا ہے۔ فرمایا تمہیں کیا خبر شاید وہ سدھر جائے یا نصیحت پر دھیان دے، یعنی یہ نابینا، اور نصیحت کرنا اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ اور جو شخص بے پرواہی برتتا ہے، یعنی یہ کفار قریش میں سے، اس کی طرف تو تم توجہ کرتے ہو کیونکہ وہ سردار ہیں، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس سے تم بے رخی برتتے ہو۔ اس میں دین کی دعوت دینے والے اور دین کی تعلیم دینے والوں کو ایک بہت زبردست سبق دیا گیا ہے کہ وہ انسانوں کے ساتھ کس طرح معاملہ کریں۔ اس میں صرف یہ نہ دیکھیں کہ کس کا سٹیٹس بڑا ہے تو اس کو زیادہ امپورٹنس دی جائے، اور کچھ جو ذرا دنیاوی اعتبار سے کم ہے لیکن دین سے زیادہ محبت رکھتے ہیں ان کو نظر انداز کر دیا جائے، تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ جو سب سے زیادہ مالدار ہو، یا سب سے زیادہ خوبصورت ہو، یا سب سے بڑی ڈگری اس کے پاس ہو، یا بہت زیادہ مشہور ہو؟ نہیں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کا دل اچھا، دل کے اندر تقویٰ ہو، جو تقویٰ والا ہے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی پیچھے ہے لیکن اللہ کا بہت پیارا ہے۔ لہٰذا ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی انسان کے ساتھ ہم زیادتی کر جائیں اور وہ اللہ کا پیارا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہم سے ناراض ہو جائے۔ تو تمام انسانوں کو عزت دیں، ہر ایک کے ساتھ اچھا معاملہ کریں، کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر ایک کو اس کا مقام دیں۔ ہرگز نہیں، کلا انہا تذکرہ، یہ تو ایک نصیحت ہے۔ کیا؟ قرآن۔ فمن شاء ذکرہ، جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ یہ کتاب سب کے لیے ہے، قرآن فار آل، فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں درج ہے جو مکرم ہیں، معزز ہیں، مرفوعۃ مطہرہ، بلند مرتبہ ہیں، پاکیزہ ہیں، بِأَيْدِي سفرہ، کرام بررہ، معزز اور نیک کاتبوں کے ہاتھوں میں رہتے ہیں۔ یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کے حامل کیسے ہوتے ہیں، وہ فرشتے جو قرآن کی خدمت پر مامور ہیں ان کی کیا صفات ہیں۔ تو یہاں پر یہ بتایا گیا کہ یہ صحیفے، یعنی یہ قرآن جو ہے ایک معزز کتاب ہے، بلند ہے، پاکیزہ ہے، اور اس کو پاک صاف ہی رکھنا چاہیے، پاک جگہوں پر رکھنا چاہیے۔ پھر اسی طرح جو فرشتے اس پر مامور ہیں ان کی صفات یہ ہے کہ ان کی جسمانی ساخت بھی بہت عمدہ ہے، بہت اچھے مرتبے والے بھی ہیں، اور ان کے اخلاق اور اعمال بھی بہت پاکیزہ ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو شخص بھی قرآن پڑھتا یا پڑھاتا ہو، حامل قرآن ہو، حامل کا مطلب ہوتا ہے اٹھانے والا، اس کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنی چاہیے، یعنی وہ پاکیزگی کا اہتمام بھی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ وہ اپنے اخلاق پر بھی توجہ دے۔ یہ نہ ہو کہ دن رات قرآن پڑھائیں لیکن لوگوں سے بات کریں تو اس میں کسی قسم کی کوئی رعایت نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی قرآن میں ماہر ہو وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہے جو لکھنے والے معزز اور بزرگی والے ہیں، یعنی قرآن کا ماہر ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، اور جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اسے اٹک اٹک کے پڑھتا ہے اور اسے پڑھنے میں دشواری پیش آتی ہے تو اس کے لیے دگنا اجر ہے۔ یاد رکھیے، مختلف احادیث اور صحابہ کے اقوال کی روح سے قرآن پڑھنے والوں کی کچھ مخصوص صفات ہیں کہ وہ کس طرح دوسروں سے مختلف ہوتے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حامل قرآن کے شایان شان ہے کہ اسے اس کی رات سے پہچانا جائے جب لوگ سو رہے ہوں، کیونکہ قرآن رات میں نازل ہوا تھا۔ دن کے علاوہ رات کو قرآن پڑھنا زیادہ فضیلت والا ہے، تو جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے اس کا صرف دن میں ہی تعلق نہیں ہوتا، اس سے رات کو بھی ہوتا ہے۔ اس کے دن سے پہچانا جائے جب لوگ کھا پی رہے ہوں، آرام عیش و عشرت کر رہے ہوں، تو وہ اپنے خاص کام میں یعنی قرآن کی خدمت میں مشغول ہوتا ہے۔ اس کے غم سے پہچانا جائے جب لوگ خوش ہو رہے ہوں، اس کے رونے سے پہچانا جائے جب لوگ ہنس رہے ہوں، اس کی خاموشی سے پہچانا جائے جب لوگ باتوں میں مشغول ہوں، اس کے خشوع سے پہچانا جائے جب لوگ تکبر اور فخر کا اظہار کر رہے ہوں۔ اور چاہیے کہ حامل قرآن رونے والا یعنی اس کا دل نرم ہو، غمگین ہو یعنی اسے اپنی آخرت کی فکر ہو، بردبار یعنی متحمل مزاج ہو، سمجھ بوجھ والا اور کم گو ہو، یعنی بہت باتونی نہ ہو۔ اور حامل قرآن کو چاہیے کہ نہ تو وہ شور شرابہ کرے، نہ چیخنا چلانا کرے، اور نہ تیز طبیعت والا ہو، یعنی اس کے اندر ایک وقار ہو، ایک حلم ہو، ایک بردباری ہو۔
جو اس کے اخلاق اور کردار میں جھلکتی ہو، جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے حامل قرآن فرشتوں کی صفات بتائی ہیں۔ قتل الانسان ما اکفرا من ای شیء خلقا، لعنت ہو انسان پر، کیسا منکر حق ہے، کس چیز سے اللہ نے اسے پیدا کیا؟ نطفے کی ایک بوند سے۔ انسان اپنی اصل کو یاد رکھے تو اس کا تکبر نکل جائے کہ کس راستے سے وہ دنیا میں آیا ہے۔ اللہ نے اسے پیدا کیا، پھر اس کی تقدیر مقرر کی۔ ماں کے پیٹ میں ہی تقدیر لکھ دی جاتی ہے کہ عمر کتنی ہے، رزق کیا ہوگا، فوت کب ہوگا۔ پھر اس کے لیے زندگی کی راہ آسان کی، ایک تنگ راستے سے انسان باہر آتا ہے اور پھر دنیا میں اس کو ایک آزادی ملتی ہے، اور وہ چاہے تو اللہ کی اطاعت کرے یا چاہے تو نافرمانی کرے۔ ثم اماتہ فاقبرہ، پھر اسے موت دی اور قبر میں پہنچایا۔ ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب وہ چاہے اسے دوبارہ اٹھا کھڑا کرے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں کہ انسان کی تخلیق ماں کے پیٹ میں، پھر وہ ثم السبیل یسرہ، باہر آیا، پھر اس کے بعد دوبارہ موت، اور اس کے بعد قبر، اور پھر دوبارہ اٹھنا۔ یہ سب مرحلے قرآن میں بتا دیے گئے ہیں کہ انسان ان سے لازماً گزرے گا، ان سے کوئی فرار حاصل نہیں کر سکتا، بھاگ نہیں سکتا۔ کلا، ہرگز نہیں، اس نے وہ فرض ادا نہیں کیا جس کا اللہ نے اسے حکم دیا، یعنی دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بات نہیں مانی۔ پھر ذرا انسان اپنی خوراک کو دیکھے، یعنی کھانا کھاتے ہوئے بھی غور و فکر کرے۔ ہم نے خوب پانی لنڈھایا، پھر زمین کو عجب طرح پھاڑا، یعنی دانا کتنا بھی اندر ہو کیسے رستہ بنا لیتا ہے۔ حالانکہ اگر آپ کو زمین کھودنا پڑے تو اچھی بھلی قوت لگتی ہے، تو ایک کمزور سا بیج جو ہے اس کو اللہ کیسی طاقت دیتا ہے کہ وہ چھوٹی سی کمپل کے ساتھ باہر نکل آتا ہے۔ پھر زمین کو عجب طرح پھاڑا، پھر اس کے اندر غلے اگائے، اور انگور اور ترکاریاں اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے باغ اور طرح طرح کے پھل اور چارے تمہارے لیے اور تمہارے مویشیوں کے لیے زندگی کے سامان کے طور پر۔ یہ چیزیں نہ ہوں تو انسان کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ لیکن انسان ان سب نعمتوں کو کھاتے پیتے یاد رکھے کہ واپسی بھی ہے، آگے بھی جانا ہے۔ آپ دیکھیں کس طرح زبردست کمبینیشن ہے، ایک طرف دنیا کی بات کی جاتی ہے اور دوسری طرف پھر فوراً آخرت کا ذکر آ جاتا ہے۔ تو مومن اسی طرح جیتا ہے، دنیا کے کام کاج بھی کرتا ہے، کھیتی بھی اگاتا ہے، بزنس بھی کرتا ہے، خرید و فروخت بھی کرتا ہے، کھاتا پکاتا بھی ہے، سب کام کرتا ہے، لیکن دل اس کا کہاں اٹکا رہتا ہے؟ آخرت میں، کہ واپسی ہے، جانا ہے۔ بالکل مسافر کی طرح، مسافر 7 اسٹار ہوٹل میں بھی رہے تو اس کو کیا یاد رہتا ہے کہ واپس بھی جانا ہے۔ اچھا کتنے دن رہ گئے ہیں، کب چیک آؤٹ کرنا ہے، کیا نہیں، اس کے ذہن پر یہ چیز ہمیشہ سوار رہتی۔ ایسے ہی مومن کے دل پر یہ بات ہمیشہ رہتی ہے کہ پتہ نہیں کب واپسی کا دن آ جائے، اس کے لیے بھی کچھ کر لوں۔ وہ کب ہے دن؟ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، آخر کار جب وہ کان بہرے کر دینے والی آواز بلند ہوگی۔ اس روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ یہ پیارے پیارے رشتے اس کو اس دن پیارے نہیں لگیں گے، ان کو دیکھے گا بھی نہیں، اور اگر نظر آ جائے تو دور بھاگ جائے گا، اس ڈر سے کہ کہیں یہ مجھ سے کچھ مانگ نہ لے۔ اور اگر وہ مانگ بھی لے تو انسان نہ اپنے باپ کو کچھ دے گا نہ اپنے بیٹے کو کچھ دے گا، کیونکہ ہر شخص کو لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، ان میں سے ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ ہر ایک کو اپنی اتنی فکر پڑی ہوگی کہ دوسرے بھول جائیں گے۔ کچھ چہرے اس روز دمک رہے ہوں گے، چمک رہے ہوں گے، حشاش بشاش اور خوش و خرم، اور کچھ چہروں پر اس روز خاک اڑ رہی ہوگی اور کلونس چھائی ہوئی ہوگی۔ یہی کافر و فاجر لوگ ہوں گے۔ یہاں کافر فاجر، کافر تو وہ جو انکار کر دے، اور فاجر وہ جو نافرمانیاں کرے۔ سورۃ التکویر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج لپیٹ دیا جائے گا۔ واذا النجوم انکدرت، اور جب تارے بکھر جائیں گے۔ آسمان ایسا آسمان نہ رہے گا جو ہم ہر روز صبح دیکھتے ہیں اور شام دیکھتے ہیں۔ اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے، زمین کا نقشہ بھی بدل جائے گا۔ اور جب 10 مہینے کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پہ چھوڑ دی جائیں گی، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اور جب جنگلی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے، ان میں آگ بھڑک اٹھے گی۔ اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی، جسم زمین سے اٹھیں گے اور روح ان میں آ جائے گی۔ اور جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ وہ کس قصور میں ماری گئی، کیونکہ عربوں کے ہاں ایسی جہالت تھی کہ اپنی ہی بیٹیوں کو مار ڈالتے تھے، اور مارتے بھی کیسے؟ زندہ قبر میں ڈال کے۔
اور جب نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے، سب کے عمل سامنے آ جائیں گے، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، اور جب جہنم دہکائی جائے گی، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ یہاں آپ دیکھیے کہ آیت 7 جو ہے وہ اذا النفوس زوجت، یہ بڑی انٹرسٹنگ آیت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نفوس یعنی روحیں یا انسان اکٹھے کر دیے جائیں گے، لیکن یہ اکٹھے کیسے ہوں گے؟ جیسے جیسے جس کے جو انٹرسٹ ہوں گے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ آپ کی دوستی کن لوگوں سے ہوتی ہے؟ جہاں کوئی لائک مائنڈیڈنس ہوتی ہے، تو ایک جیسے عمل والے لوگ قیامت کے دن ایک جگہ کیے جائیں گے، یعنی ہر عمل کرنے والے کو اس جیسے عمل کرنے والے کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں ان کو جنت میں ملا دیا جائے گا، جو شیطان کی اطاعت میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ان کو جہنم میں اکٹھا کر دیا جائے گا، اور ہر انسان اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ حضرت انس سے مروی ہے، ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں پوچھا کہ کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا کیا تم نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں مگر یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگے جس سے تم محبت کرتے ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس بات سے ہم اتنا خوش ہوئے کہ کبھی کسی بات سے نہیں ہوئے، کیونکہ انسان ہمیشہ کیا چاہتا ہے؟ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس کے ساتھ رہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، میں ابو بکر سے محبت کرتا ہوں، میں عمر سے محبت رکھتا ہوں، مجھے امید ہے کہ اس محبت کی وجہ سے میں ان کے ساتھ ہوں گا اگرچہ میرے عمل ان کے برابر نہیں۔ تو نیک لوگوں کی محبت یہ بھی بڑے فائدے کا سودا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ جمع کر دیں گے۔ بس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے اور چھپ جانے والے تاروں کی، پھر کائنات کی نشانیاں دکھائی جا رہی ہیں، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی، اور صبح کی جب کہ اس نے سانس لیا، یعنی صبح طلوع ہو گئی۔ یہ فی الواقع ایک بزرگ پیغامبر کا قول ہے، یعنی جبریل امین اس کو لے کر آئے ہیں، جو بڑی قوت والا ہے، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہے، وہاں اس کا حکم مانا جاتا ہے، وہ بااعتماد ہے۔ ایک اچھے لیڈر کی خوبیاں، اور اے اہل مکہ تمہارا رفیق مجنون نہیں، اس نے اس پیغامبر کو روشن افق پر دیکھا ہے، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جب دیکھا، یہاں ان کے دیکھنے کا ذکر ہو رہا ہے، تو ان کے 600 پر تھے، اتنے ہیوج، ذی قوت، بہت قوت والے۔ اور مسند احمد کی روایت میں آتا ہے کہ ان کے پروں سے موتی، ہیرے اور یاقوت جھڑ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا، ان کے پاؤں کے جو روئیں تھے، جیسے یہ بال ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ موتی کی طرح چمک رہے تھے، اور ان کی مثال سبزے پر بارش کے قطروں کی طرح ہے، جیسے گھاس ہوتی ہے نا اور اس کے اوپر شبنم پڑتی ہے یا بارش پڑتی ہے، چھوٹے چھوٹے قطرے نظر آتے ہیں، تو ایسے ہی ان روحوں کے اوپر چھوٹے چھوٹے موتی تھے، یعنی اتنے خوبصورت بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سدرۃ المنتہا کے پاس جب آپ معراج پہ گئے تھے جبریل کو دیکھا، ان کے 600 پر تھے۔ راوی کہتے ہیں میں نے عاصم سے پروں کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ ان کے کسی اور شاگرد نے مجھے بتایا کہ جبریل علیہ السلام کا ایک پر مشرق سے مغرب تک تھا، اتنا بڑا، وہ بالافق المبین، افق کو انہوں نے ڈھانپ لیا تھا۔ یعنی اللہ کی کیسی کیسی مخلوق ہے۔ تمام فرشتوں میں سے سب سے بڑے فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام، وہ قرآن لے کر آئے ہیں۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو کتنی اہمیت دی ہے، کہ لانے والا بھی کون ہے؟ جبریل امین۔ اور یہ کسی شیطان مردود کا قول نہیں، یعنی یہ قرآن کسی شیطان کی طرف سے نہیں آیا، جیسا کہ آپ کے دشمن کہتے تھے کہ کوئی شیطان آ کے آپ کو یہ سب باتیں سکھا جاتا ہے۔ پھر تم لوگ کدھر جا رہے ہو؟ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، اتنی بابرکت کتاب کو چھوڑ کر کسی اور چیز میں مشغول ہو؟ یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، قرآن فار آل، سب کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہر ایک کے لیے فائدے کی چیز ہے۔ تم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہو، جو بھی چاہے کہ وہ ہدایت پائے، اس کے لیے لازم ہے کہ وہ قرآن کو سیکھے، پڑھے، سمجھے، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ تو اللہ سے پھر دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے، ہمارے لیے اس کام کو آسان کر دے۔ سورۃ الانفطار شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، سوچئے کیا منظر ہوگا، اور جب تارے بکھر جائیں گے، اور جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے، اور جب قبریں کھول دی جائیں گی، اوپر نیچے ہر طرف ایک ہنگامہ عظیم ہوگا۔ اس وقت
ہر شخص کو اس کا اگلا پچھلا سب کیا دھرا معلوم ہو جائے گا، کون سے کام اس نے پہلے کیے، کون سے بعد میں کیے، کس چیز کو امپورٹنس دی، کس چیز کو اگنور کر دیا، سب وہاں پر موجود ہوگا۔ اے انسان، کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، تجھے نیک سکھ سے درست کیا، تجھے متناسب بنایا، اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ کے تیار کیا؟ ہرگز نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ جزا و سزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے معزز کاتب جو تمہارے ہر فعل کو جانتے، ہر کام کو جانتے۔ یاد رکھیے، ہم سب کے ساتھ فرشتے لگے ہوئے ہیں، اور خاص طور پر کرامن کاتبین، یہاں لفظ آپ پڑھ رہے ہیں آیت نمبر 11 میں، کرامن کاتبین تمہاری حفاظت پر مامور ہیں، وہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ یعنی اللہ نے تم پر معزز فرشتے مقرر کیے ہیں جو تمہارے ہر قول اور فعل کو لکھ رہے ہیں۔ کاتب کا کیا مطلب؟ لکھنے والا، رائٹر۔ تو وہ کیا لکھتے ہیں؟ جو بھی تم کرتے ہو۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان فرشتوں سے بھی حیا کرنی چاہیے۔ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا نا بندوں میں سے، تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، چھپ کے بھی کچھ کرنے لگے تو وہ لکھ رہے ہوتے ہیں۔ آپ چپ کیسے کہیں اپنے فون پہ لگے ہوئے چیٹ کرنے، غلط قسم کی کوئی بات کرنے، تو نہ امی دیکھ رہی، نہ ابا دیکھ رہے، کوئی نہیں دیکھ رہے، یہ دیکھ رہے ہیں دائیں بائیں سے یہ کیا لکھ رہا ہے، پڑھ رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور اپنی کاپی پہ نقل کرتے جا رہے ہیں، اور قیامت کے دن سامنے آ جائے گا، کہاں چھپ سکتا ہے انسان۔ لہٰذا انسان کو ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، ان سے حیا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس کچھ فرشتے رات کو اور کچھ دن کو یک بعد دیگرے حاضر ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے نماز فجر اور عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں، یعنی دن اور رات کے فرشتے وہاں ملتے ہیں باہم۔ جو تمہارے درمیان رہ چکے ہوتے ہیں وہ آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہیں اور دوسرے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ سب چیز خود جانتا ہے، ان فرشتوں سے پوچھتا ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا، کیسے تھے؟ وہ کہتے ہیں جس وقت ہم ان سے جدا ہوئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، جب ان کے پاس گئے تھے تب بھی وہ پڑھ رہے تھے۔ اس لیے فجر اور عصر کی نماز کی بہت اہمیت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ یہ فرشتے اللہ تعالیٰ سے بھی رہنمائی لیتے ہیں کہ بندوں کے اعمال کو کیسے لکھیں، کس عمل کو کہاں لکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی نے الحمدللہ کثیرا کہا، اس کلمے کو لکھنا فرشتے پہ بھاری ہو گیا کہ اتنی بڑی بات کہی ہے اس نے، تو اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پوچھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح میرے بندے نے کثیرا کہا ہے اسی طرح لکھو۔ کیونکہ بعض اوقات ہم کہتے الحمدللہ کثیرا، اور کبھی ہم کہتے ہیں الحمدللہ کثیرا دل سے، تو جیسے کہیں گے نا ویسے ہی لکھا جائے گا۔ اب دیکھیے بعض اوقات دنیا کے کاموں میں ہم اتنے ایکسائٹڈ، دین کی کوئی بات ہو ہم تھکے ہارے مارے، نماز میں یون کر رہے ہیں، درس سننے جائیں تو وہاں سو رہے ہیں، یہی لکھا جا رہا ہے، یہ دیکھنا چاہیں گے؟ پھر اگر اس کو ہماری فوٹو کھینچ کے دے دے نا ہمیں، تو کہتے مت دکھاؤ اسے، ابھی ڈیلیٹ کرو، چھین لیتے ہیں اس سے ہم کیمرہ، لیکن فرشتوں سے کون چھینے گا؟ تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جس طرح میرے بندے نے کثیرہ کہا ہے اسی طرح لکھ لو۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ عمل صرف یہ نہیں کہ صرف ایک سوکھی پیکی رائٹنگ ہو رہی ہے، نہیں، جس طرح کوئی کام کرتا ہے، جس جذبے اور جس قوت سے، وہ وزن بھی ساتھ ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب میں اپنے مومن بندوں میں سے کسی کو آزما لیتا ہوں اور پھر بھی وہ میری تعریف کرتا ہے، یعنی اس کا کوئی نقصان ہو جاتا ہے، کوئی بچہ فوت ہو جاتا ہے، کوئی عزیز جدا ہو جاتا ہے، کوئی مال کا نقصان ہو جاتا ہے، پھر بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ سے ناراض نہیں ہوتا اور اس پر صبر کرتا ہے جس میں نے اس کو مبتلا کیا ہوتا ہے، تو وہ شفا یاب ہو کر اپنے بستر سے اس دن کی طرح گناہوں سے پاک ہو کر اٹھتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنم دیا تھا، معصوم بچے کی طرح۔ اور اللہ تعالیٰ لکھنے والے فرشتوں سے فرماتے ہیں، میں نے اپنے اس بندے کو پابند کر لیا ہے اور اس کو آزما رہا ہوں، تم تندرستی کی حالت میں جو اس کے عمل لکھتے تھے وہ اب بھی لکھتے رہو۔ یعنی اگر انسان کسی وجہ سے کہیں ٹریپ ہو جاتا ہے، کوئی کام نہیں کر پاتا جو عام دنوں کی روٹین تھی اس کی، تو فرشتے وہ بھی لکھ لیتے ہیں اس کا کہ اس وقت دن کے 10 بجے یہ کیا کرتے تھے، لکھ لو ان کا عمل۔ اب یہ نہیں وہ کام کر پا رہے، لیکن ان کے اس شوق اور نیت کی وجہ سے ان کے عمل لکھے جاتے ہیں۔ یقیناً نیک لوگ مزے میں ہوں گے اور بے شک بدکار لوگ جہنم میں جائیں گے، جزا کے دن وہ اس میں داخل ہوں گے اور اس سے ہرگز غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن ہے کیا؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہو، کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، فیصلہ اس دن بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا، وہی مالک یوم الدین ہے۔ سورۃ المطففین شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ویل للمطففین، تباہی ہے ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، یعنی جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں۔
جن کا حال یہ ہے کہ جب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا پورا لیتے ہیں، کام پورا لیتے ہیں، ناپ پورا لیتے ہیں، اور جب ان کو ناپ کر یا تول کے دیتے ہیں تو انہیں کم کر کے دیتے ہیں۔ لینے کا پیمانہ اور ہے، دینے کا اور ہے۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک بڑے دن یہ اٹھا کر لائے جانے والے ہیں، قیامت کے دن؟ اس دن جب کہ سب لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، کوئی بھی وہاں سے بھاگ نہ سکے گا۔ ہرگز نہیں، یقیناً بدکاروں کا نامہ اعمال قید خانے کے دفتر میں ہے۔ ایک مقام ہے سجین کا اور ایک ہے علیین کا۔ نیک لوگوں کی روحیں ان کے نامہ اعمال علیین میں ہوتے ہیں، اور بروں کی روحیں اور اعمال نامے سجین میں۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ وہ قید خانے کا دفتر کیا ہے؟ ایک کتاب ہے لکھی ہوئی، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو روز جزا کو جھٹلاتے ہیں، اور اسے نہیں جھٹلاتا مگر ہر وہ شخص جو حد سے گزر جانے والا بد عمل ہے۔ اسے جب ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں۔ ہرگز نہیں، بلکہ دراصل ان لوگوں کے دلوں پر ان کے برے اعمال کا زنگ چڑھ گیا ہے۔ ہرگز نہیں، بالیقین اس روز یہ اپنے رب کی دید سے محروم رکھے جائیں گے، پھر یہ جہنم میں جا پڑیں گے۔ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ ہرگز نہیں، بے شک نیک آدمیوں کا نامہ اعمال بلند پایا لوگوں کے دفتر میں ہے۔ اور تمہیں کیا خبر کہ کیا ہے وہ بلند پایا لوگوں کا دفتر؟ ایک لکھی ہوئی کتاب جس کی نگہداشت مقرب فرشتے کرتے ہیں، واچ کرتے رہتے ہیں۔ اعمال نامہ اوپر جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، عمل زیادہ ہو رہے ہیں، کم ہو رہے ہیں۔ بے شک نیک لوگ بڑے مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھے نظارے کر رہے ہوں گے۔ ان کے چہروں پر تم خوشحالی کی رونق محسوس کرو گے۔ ان کو نفیس ترین سربند شراب پلائی جائے گی جس پر مشک یعنی مسک کی مہر لگی ہوگی۔ جو لوگ دوسروں پر بازی لے جانا چاہتے ہیں، یعنی دوسروں سے آگے نکلنا چاہتے ہیں، دوسروں سے کمپٹیشن کرنا چاہتے ہیں، وہ اس چیز کو حاصل کرنے میں بازی لے جائیں، اس چیز میں آگے نکلیں، یعنی اچھے کام کر کے اس دن بلند مقام پر پہنچیں۔ اس شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، یہ ایک چشمہ ہے جس کے پانی کے ساتھ مقرب لوگ شراب پئیں گے۔ مجرم لوگ دنیا میں ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مار مار کے ان کی طرف اشارے کرتے تھے، یعنی ان کے نیک اعمال کا مذاق اڑاتے۔ اپنے گھروں کی طرف پلٹتے تو مزے لیتے ہوئے پلٹتے تھے، اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے یہ بہکے ہوئے لوگ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ آج ایمان لانے والے کفار پہ ہنس رہے ہیں، مسندوں پر بیٹھے ہوئے ان کا حال دیکھ رہے ہیں۔ مل گیا نا کفار کو ان کی حرکتوں کا بدلہ جو وہ کیا کرتے تھے۔ یاد رکھیے کہ یہاں جو بنیادی طور پر چیز بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان برے اعمال کیوں کرتا ہے، اور ایک خاص برائی کی طرف اشارہ ہے، اور وہ ہے ناپ تول میں کمی، یا پھر حقوق کی ادائیگی میں کمی بیشی، کہ انسان اپنا حق تو خوب مانگے، جیسے شوہر ہے مثلاً، لیکن بیوی کو حق دینے کو کوئی تیار نہ ہو، اس کی ذمہ داری لینے کو تیار نہ ہو۔ اسی طرح ماں باپ بچوں سے تو خوب حق مانگیں لیکن خود ان کی کوئی ذمہ داری ادا نہ کریں۔ اسی طرح ناپ اور تول کے معاملے میں بھی تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ اس وجہ سے کہ انسان کے دل پر گناہوں کی میل لگ جاتی ہے، گناہ دل پہ چھا جاتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، اور جب وہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ پھیلتا جاتا ہے۔ بکر بن عبداللہ کہتے ہیں بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں سوئی کے چبونے کے برابر سوراخ ہوتا ہے، چھوٹی سی پرک ہوتی۔ جب وہ دوسری دفعہ گناہ کرتا ہے تو سوراخ بڑا ہو جاتا ہے، جب اور کرتا ہے تو موٹی چھلنی کی طرح ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر کوئی بھی نیکی اس کے اندر رہتی نہیں، سب نکل جاتی، پھر وہ نیکی پر استقامت اختیار نہیں کر سکتا۔ جو بھی کوئی چھوٹی موٹی نیکی کرتا ہے وہ سب بہتی چلی جاتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ توبہ استغفار، کیونکہ توبہ کرنے سے دل چمک اٹھتا ہے، اور رمضان اور شب قدر بہترین موقع ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا۔ سورۃ الانشقاق نہایت رحم فرمانے والا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا، اللہ کا حکم مانے گا۔ دیکھیے بار بار آسمان کے پھٹنے کا ذکر آ رہا ہے، اور یہ کوئی معمولی حادثہ نہیں ہوگا، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اپنے رب کا حکم مانے۔ اور جب زمین پھیلا دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر نکال کے خالی ہو جائے گی، زمین فلیٹ کر دی جائے گی، اسٹریٹ سیدھی، اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی، اور اس کے لیے حق یہی ہے کہ اس کی تعمیل کرے۔ اے انسان، تو اپنے رب کی طرف چلا جا رہا ہے خوب محنت کر کے، یعنی کشاں محنت کرتے ہوئے، تکلیف اٹھاتے ہوئے، بالآخر تم جا واپس اپنے رب ہی کی طرف رہے ہو۔ فَمُلَاقِيهِ، اور اس سے ملنے والا ہے۔ دنیا میں انسان دنیا کے لیے جیے تو بھی مشقت کرنی پڑتی ہے، آخرت کے لیے جیے تب بھی محنت کرنی پڑتی ہے، تو ہر انسان کی محنت الگ ہے۔
لیکن بالآخر وہ ایک دن اپنے رب کے سامنے جا کھڑا ہوگا. پھر جس کا نام اعمال اس کے سیدھے ہاتھ میں دیا گیا اس سے ہلکا حساب لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوش خوش پلٹے گا. یعنی اعمال نامہ لے کے اپنے رشتہ داروں کی طرف خوشی سے دیکھے گا. جیسے آپ امیجن کریں کہ بعض اوقات جب کسی کو کوئی ڈگری ملتی ہے یا کوئی انعام ملتا ہے، کوئی خاص ایوارڈ ملتا ہے، تو وہ سب سے پہلے کس کی طرف جاتا ہے؟ اپنے گھر والوں سے شیئر کرتا ہے. قیامت کے دن بھی ایسا ہی کرے گا. وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ پیچھے سے دیا جائے گا وہ موت کو پکارے گا اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جا پڑے گا. وہ اپنے گھر والوں میں مگن تھا، یعنی دنیا میں وہ صرف اس کی دلچسپی اس کا گھر ہی تھی، دوسروں کی اس کو کوئی خیر خبر نہیں تھی. اس نے سمجھا تھا کہ اسے کبھی نہیں پلٹنا کیسے نہ تھا، اس کا رب اس کے کرتوت دیکھ رہا تھا. اب آپ دیکھیے، دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے دونوں کے گھر کا ذکر کیا گیا ہے. دائیں ہاتھ والے وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور یہ کون ہے؟ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کر رہا تھا. اور دوسری طرف وہ جو دنیا میں بہت خوش تھا، كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ آج پریشانی میں مبتلا ہے. تو پہلا شخص گھر والوں میں رہتے ہوئے اپنی آخرت کے بارے میں فکر کرتا تھا، صبح شام اپنے نفس کا محاسبہ کرتا تھا کہ کیا کر رہا ہے، اور گھر والوں کی بدمزگیاں بھی سہتا تھا. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب گھر والے کسی اور طرف جا رہے اور آپ کسی اور طرف جا رہے ہو تو لا محالہ کچھ نہ کچھ کلیشز ہوتے ہیں. تو اس میں انسان پھر صبر کر جاتا ہے کہ میں تو دین پڑھ رہا ہوں، میں تو نیک بننے کی کوشش کر رہا ہوں، میرا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے. تو اس پر بھی صبر کر رہا تھا. یا پھر یہ ہے کہ دنیا میں حالات تنگ تھے، کسی بھی وجہ سے مشکل سے گزارا کر رہا تھا کہیں، وہ بھی صبر سے اس نے وقت گزارا. مخالفتوں کا شر بھی تھا، گھر کے اندر اور باہر بھی لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ تم نے کیا راستہ اختیار کر لیا. تو ان سب چیزوں میں وہ فوکس تھا اپنی آخرت پر، اس لیے آخرت میں اس کو اس صبر کا بدلہ مل گیا. دوسرا جو دنیا میں عیش و عشرت کر رہا تھا لیکن آخرت کو بھولے ہوئے. یاد رکھیے، دنیا میں نعمتوں کا استعمال منع نہیں ہے جب تک انسان آخرت کو یاد رکھے. آخرت کو بھول کے صرف دنیا کا ہونا منع ہے. تو ایسی صورت میں وہ شخص تھوڑا سا عرصہ دنیا کا اس نے خوشی میں گزارا اور اس کے بدلے میں ایک لمبی مصیبت جھیلی. پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں شفق کی اور رات کی، اور وہ جو کچھ سمیٹ لیتی ہے، اور چاند کی جب وہ ماہ کامل ہو جاتا ہے. تم کو ضرور درجہ بدرجہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف جانا ہے. چاند کی مثال دیکھے، جیسے چاند پہلے دن کتنا ہوتا ہے باریک سا، پھر بڑا ہوتا ہے، پھر فل مون ہو جاتا ہے، پھر ہلکا ہلکا ہوتے 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 چھوٹا سا رہ جاتا ہے. انسان بھی ایسے ہی ہے، بچہ سا پیدا ہوتا ہے، پھر عین جوانی کو پہنچتا ہے، اور جوانی کا وقت ذرا تھوڑا ہی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر ڈھلنے لگتا ہے اور آخر کار غروب ہو جاتا ہے. تو چاند کی مثال سے بھی آخرت کی یاد دلائی گئی، واپسی کا سفر یاد کرایا گیا. پھر ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اور جب قرآن ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، یعنی جھکتے نہیں، بلکہ یہ منکرین تو الٹا جھٹلاتے ہیں. حالانکہ جو کچھ ہی اپنے نامہ اعمال میں جمع کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے. یعنی ہمارا نامہ اعمال جو ہے اللہ کی نظر میں ہے، لہٰذا ان کو دردناک عذاب کی بشارت دے دو. البتہ جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. یعنی دنیا کا انعام ہے، دنیا میں نعمتیں ہیں جو جلد ختم ہونے والی، اور وہاں کا انعام کبھی ختم نہیں ہوگا. سورۃ البروج. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے مضبوط قلعوں والے آسمان کی اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا، اور دیکھنے والے کی اور دیکھی جانے والی چیز کی، کہ مارے گئے گڑھے والے، اس گڑھے والے جس میں خوب بھڑکتے ہوئے ایندھن کی آگ تھی، جبکہ وہ اس گڑھے کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان لانے والوں کے ساتھ کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے. اور ان اہل ایمان سے ان کی دشمنی اس کے سوا کسی وجہ سے نہ تھی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے، جو آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک ہے، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے. جن لوگوں نے مومن مردوں اور عورتوں پر ظلم و ستم توڑا اور پھر اس سے توبہ نہ کی، یقیناً ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اسلام کی دعوت دی تو آپ پر ایمان لانے والوں کی زندگی تنگ ہو گئی. لوگ ان کو زبانی باتیں تو کرتے ہی تھے، جسمانی تکلیفیں بھی دینے لگے. تو یہاں ایک گزشتہ قوم کا واقعہ سنایا گیا جس میں کچھ لوگوں نے ایمان لانے والوں کو آگ کے گڑھے کھود کے اس میں پھینک دیا تھا. تو ان کا انجام بتایا گیا اور اہل مکہ کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ دیکھو ان کے ساتھ کیا ہوا، اور ان کے لیے جلائے جانے کی سزا ہے جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے. یقیناً ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ بہت بڑی کامیابی ہے.
در حقیقت تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے، وہی پہلی بار پیدا کرتا ہے، وہی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ بخشنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، عرش کا مالک ہے، بزرگ و برتر ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، جو چاہے کر ڈالنے والا ہے۔ کیا تمہیں لشکروں کی خبر پہنچی ہے، فرعون اور سمود کے لشکروں کی؟ مگر جنہوں نے کفر کیا وہ جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے، یعنی ان کے لشکروں نے ان کی کوئی مدد نہیں کی۔ فرعون کی بہت زبردست آرمیز تھی، اسی طرح سمود بھی بڑے طاقتور تھے، لیکن جب اللہ کا عذاب آیا تو ختم ہو گئے، کوئی کسی کے کام نہ آیا، حالانکہ اللہ نے ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ ان کے جھٹلانے سے اس قرآن کا کچھ نہیں بگڑتا۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ یہ قرآن بلند پایا ہے اس لوح میں نقش جو محفوظ ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ سورۃ الطارق۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق، قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے تارے کی۔ کس کس نشانی کی طرف اللہ نے متوجہ نہیں کیا کہ ان سے سبق لو؟ اور تم کیا جانو کہ وہ رات کو نمودار ہونے والا کیا ہے؟ چمکتا ہوا تارا، کوئی جان ایسی نہیں جس کے اوپر کوئی نگہبان نہ ہو، کوئی بھی شخص دنیا میں آزاد نہیں، سب کی نگرانی ہو رہی ہے، سرویلنس ہو رہی ہے، اللہ کے مقرر کردہ فرشتے سب کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر ان سب سے اوپر خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو دیکھ رہا ہے۔ پھر ذرا انسان یہی دیکھ لے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے۔ ایک اچھلنے والے پانی سے پیدا کیا گیا جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے، یقیناً وہ خالق اسے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یوم تبلی السرائر، جس روز پوشیدہ اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی، جس دن سارے راز جانچے جائیں گے۔ یہاں اعمال کو راز کہا گیا ہے، اور خصوصاً جو انسان چھپ چھپ کے کرتا ہے یا جو دل میں ہوتے ہیں۔ دل کی باتیں تو راز ہی ہیں نا، جب تک انسان زبان پر نہ لے آئے۔ دو چیزیں ہیں اس میں، جس انسان کا باطن اچھا ہوتا ہے اس کا ظاہر بھی اچھا ہو جاتا ہے، اور جس انسان کی پوشیدہ حالت اچھی ہوتی ہے، چھپ کے اچھے کام کرتا ہے، اس کا ظاہری عمل بھی نیک ہو جاتا ہے۔ دل کی پوشیدہ حالت پر ہی چہرے کی رونق کا انحصار ہوتا ہے۔ یہ چہرے پہ نور اور چمک اور حیا جو ہے وہ دل کی عکاس ہوتی ہے۔ جب دل خراب ہوتا ہے تو چہرے پر آتا ہے، جب ہم غمگین ہوتے ہیں وہ غم بھی نظر آتا ہے، جب خوش ہوتے ہیں خوشی نظر آتی ہے، جب نیکی کا کوئی کام کرتے تو وہ نیکی بھی چمک اٹھتی ہے چہرے پر۔ اور یہ صرف دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں بھی ہوگا۔ قیامت کے دن انسانوں کے صرف ظاہر پر فیصلہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ فیصلہ ہونا ہے باطن کے مطابق، یعنی نیتیں دیکھی جائیں گی۔ اسی لیے وہ لوگ جو دنیا میں بڑے بڑے بھی نیک کام کرتے ہیں لیکن نیت کی خرابی ہے تو سب سے پہلے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ان کو اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد کرائے گا اور وہ اقرار بھی کریں گے، پھر اللہ ان سے پوچھیں گے کہ تم نے نعمتیں پا کر کیا کیا؟ وہ پھر بولیں گے ہم نے تو بڑے بڑے نیک کام کیے، عالم ہوگا، صدقہ خیرات کرنے والا، اسی طرح شہید، لیکن نہ ان کے علم کی کوئی قدر ہوگی، نہ ان کی شہادت کی، اور نہ ہی کسی اور چیز کی۔ ان کو اوندے منہ جہنم میں پھینکا جائے گا، کیونکہ انہوں نے یہ کام اللہ کے لیے نہیں کیے ہوں گے، صرف دکھاوے کے لیے کیے ہوں گے۔ تو اس لیے اس دن دلوں کے اندر جو کچھ ہے اس کو دیکھا جائے گا۔ اس وقت انسان کے پاس نہ خود اپنا کوئی زور ہوگا، نہ کوئی اور اس کی مدد کرنے والا ہوگا۔ پھر کائنات کے امور کی طرف توجہ، قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور نباتات اگتے وقت پھٹ جانے والی زمین کی۔ یہ ایک جچی تلی بات ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے، یعنی قرآن۔ یہ لوگ کچھ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں، بس چھوڑ دو اے نبی ان کافروں کو، ایک ذرا کی ذرا ان کے حال پہ چھوڑ دو، یعنی تھوڑے دن کی بات ہے، آخر تو اللہ ہی کے حضور حاضر ہونا ہے۔ سورۃ الاعلیٰ۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کیجیے۔ یاد رکھیے یہ سورۃ الاعلیٰ اور اگلی سورۃ الغاشیہ جو ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اجتماعات میں عید اور جمعہ کے موقع پر ان کی تلاوت کرتے، اور اگر عید اور جمعہ دو ایک دن میں آتے تو پھر یہی دونوں صورتیں آپ ان دونوں میں پڑھا کرتے تھے۔ گویا اس میں سب لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے جس کی بار بار یاد دہانی مطلوب ہے، اسی لیے بار بار آپ ان کی تلاوت کرتے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آیت کی تلاوت کرتے تو فرماتے سبحان ربی الاعلیٰ، جس نے پیدا کیا، یعنی رب برتر جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی، پھر راہ دکھائی،
جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا، ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر تم نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت فائدہ دے۔ یعنی ہر وقت نصیحت نہیں کرنی چاہیے، اس وقت کرنی چاہیے جب اس کا کوئی فائدہ بھی ہو، حکمت کے ساتھ۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، یعنی آپ فکر نہیں کریں، اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ استغفر اللہ۔ اللہ ہم سب کو آگ سے محفوظ رکھے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یہ ہے اصل پیغام اور وہ نسخہ کہ جس پر کامیابی کا انحصار ہے۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کر لی اپنے عقیدے میں، اپنے خیالات میں، اپنی گفتگو میں، اپنے اخلاق اور اپنے اعمال میں، اور اپنے رب کا نام یاد کیا، یعنی کثرت سے رب کا ذکر کیا۔ فصلی، پھر نماز پڑھی۔ اب دیکھیے کہ یہاں سب سے پہلے تزکیہ، تزکیہ کا ذکر ہے، پاکیزگی کا، پھر اس کے بعد اللہ کی یاد کا، اور پھر نماز کا۔ یعنی جب انسان کو ظاہری اور باطنی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے تو پھر اس کا دل اللہ کے ذکر کی طرف مائل ہو جاتا ہے، کیونکہ گناہ اندھیرا کر دیتے ہیں نا دل میں۔ تو جب انسان ان گناہوں کو استغفار سے ان کی نجاست کو دور کرتا ہے، دل پاک ہوتا ہے، نفس پاک ہوتا ہے، تو مزید ہدایت ملتی ہے، پھر انسان اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، اس کا ذکر کرتا ہے، اور نماز میں پھر خوب اس کا دل لگتا ہے، نماز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، ورنہ تو نماز بڑی بھاری چیز ہے۔ تو کامیاب کون ہے؟ جو تین کام کرے، تزکیہ، ذکر اور نماز۔ لیکن تمہارا حال کیا؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ انسان کیوں نہیں نماز پڑھ پاتا؟ کیونکہ دنیا کے کاموں میں لگا رہتا ہے۔ مرد ہے تو اپنے بزنس میں، اپنی جاب میں، اور عورتیں ہیں تو اپنے کاموں میں، اپنے شغل میں، بچوں میں اور مصروفیات میں۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، یعنی یہ تعلیم صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہیں دی جا رہی، بلکہ پچھلے انبیاء نے بھی اپنی امتوں کو یہی بات سکھائی۔ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں، یعنی ان کو بھی وحی کے ذریعے یہی بتایا گیا کہ کامیابی کس چیز میں ہے۔ کامیابی کے لیے تین کون سے کام کرنا لازم ہے؟ جی، تزکیہ، ذکر اور صلاۃ۔ سورۃ الغاشیہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا تمہیں اس چھا جانے والی آفت کی خبر پہنچی ہے؟ یعنی قیامت کی خبر تمہیں معلوم ہے کہ وہ دن بھی آنے والا ہے؟ کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، سخت مشقت کر رہے ہوں گے، تھکے جاتے ہوں گے، شدید آگ میں جھلس رہے ہوں گے، کھولتے ہوئے چشمے کا پانی انہیں پینے کو دیا جائے گا، خاردار سوکھی گھاس کے سوا کوئی کھانا ان کے لیے نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے نہ بھوک مٹائے۔ کچھ چہرے اس روز بارونق ہوں گے، اپنی کارگزاری پہ خوش ہوں گے، عالی مقام جنت میں ہوں گے، کوئی بےہودہ بات وہاں نہ سنیں گے، اس میں چشمے رواں ہوں گے، اس کے اندر اونچی مسندیں ہوں گی، ساغر رکھے ہوئے ہوں گے، گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوں گی اور نفیس فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔ یہ لوگ نہیں مانتے تو کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے؟ پھر کائنات کی نشانیوں کی طرف متوجہ کیا گیا کہ ان سے سبق لو۔ کیا یہ اونٹوں کو نہیں دیکھتے کیسے بنائے گئے؟ کہتے نا اونٹ نے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، یعنی کس طرح کا جانور اللہ نے بنایا، کیا شان ہے اس کی۔ آسمان کو نہیں دیکھتے کیسے اوپر اٹھایا گیا اتنا اونچا۔ دنیا میں آپ دیکھیے ایک عمارت ایوریج چھت جو ہوتی ہے اس کے لیے تعمیر اور طرح ہوتی ہے، اور جب بڑے بڑے ڈومز بنائے جاتے ہیں اور اونچی چھتیں ہوتی ہیں مشکل بنائی جاتی ہے، اور یہ چھت آسمان تو بہت ہی اونچا ہے، یہ کس نے بنایا؟ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ کیسے جما دیے گئے، اور زمین کو نہیں دیکھتے کیسے بچھا دی گئی، انسان آرام سے اس میں چلتا پھرتا ہے۔ اچھا تو اے نبی نصیحت کیے جائیے، آپ بس نصیحت ہی کرنے والے ہیں، کچھ ان پہ جبر کرنے والے نہیں، یعنی میسج کنوے کرنے والے کا کام کیا ہے کہ بس پیغام دے دے، پیچھے نہ پڑے لوگوں کے۔ البتہ جو شخص منہ موڑے گا اور انکار کرے گا تو اللہ اس کو بھاری سزا دے گا۔ ان لوگوں کو پلٹنا ہماری طرف ہی ہے، پھر ان کا حساب لینا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ سورۃ الفجر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ یہ کون سی 10 راتیں ہیں؟ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یا تو عشر ذی الحج ہیں یا پھر یہی رمضان کی آخری 10 راتیں، اور جفت اور طاق کی، یعنی ان کی عظمت کی وجہ سے ان کی قسم کھائی گئی، اور رات کی جب کہ وہ رخصت ہو رہی ہو،
کیا اس میں کسی صاحب عقل کے لیے کوئی قسم ہے؟ یعنی اس نشانی سے کچھ سبق سیکھے گا؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے کیا برتاؤ کیا اونچے ستونوں والے آدے ارم کے ساتھ؟ یعنی دنیا میں بڑی بڑی قومیں جنہوں نے ترقی کی، دیکھو تو انجام کیا ہوا، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ملکوں میں پیدا نہیں کی گئی تھی، اتنے زبردست ترقی یافتہ لوگ تھے وہ۔ اور سمود کے ساتھ جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراش لی تھی، اتنی زبردست انجینئرنگ تھی ان کی کہ پتھروں کے اندر کار کر کے گھر بنا لیے تھے۔ اور میخوں والے فرعون کے ساتھ جس کی آرمیز اتنی زبردست تھی کہ جہاں بھی جاتے بڑے بڑے خیمے لگانے کے لیے ان کی میخیں ٹھونکتے، اور ویسے بھی وہ جب کسی کو سزا دیتا تھا تو ہاتھوں میں کیل ٹھونک دیتا تھا۔ خود اپنی بیوی کے ساتھ اس نے یہی کیا، حضرت آسیہ کے ساتھ۔ اتنا جبر، اتنا ظلم، اتنا قہر، اتنی طاقت، لیکن انجام کیا ہوا؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کے ملکوں میں بڑی سرکشی کی تھی اور ان میں بہت فساد پھیلایا تھا۔ آخر کار تمہارے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب گھات لگائے ہوئے ہے، یعنی کوئی یہ نہ بھولے کہ مجھے کچھ نقصان نہیں ہو رہا تو میں جو چاہے کرتا رہوں۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے۔ ان قوموں کو بھی ایک مدت تک دنیا میں پھلنے پھولنے کا موقع دیا گیا، توبہ کا بھی دیا گیا، لیکن جب نہیں باز آئے تو پھر ان کا وقت ختم کر دیا گیا۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، مگر انسان کا حال یہ ہے کہ اس کا رب جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے، سبحان اللہ، عزت اور نعمت آزمائش ہیں، یہ بھی امتحان ہے کہ ان کو پا کر انسان پھر کرتا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ کا بندہ بنتا ہے، یا اللہ ہی سے منہ موڑ جاتا ہے، اللہ ہی کو بلا دیتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دار بنا دیا، اور جب اس کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پہ تنگ کر دیتا ہے، یعنی دوسری طرح کی آزمائش آتی ہے کہ انسان کے رزق میں نقصان ہونے لگتا ہے، تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ کلا، ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے۔ دور جاہلیت کی کچھ خرابیوں کا ذکر ہے جن کے آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیا کہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے آس پاس کام کرنے والے بچوں میں کوئی چھوٹے یتیم بچے تو نہیں ایسے کہ جن کو کوئی پوچھتا نہیں اور ان کو ہر کوئی دھتکار دیتا ہے کہ کوئی نہیں ان کی خبر لینے والا، اور مسکین کو کھانا کھلانے پر ایک دوسرے کو نہیں اکساتے۔ یاد رکھیے، یہ بار بار ترغیب دینے کی ضرورت ہے کہ مسکین کے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں، آج پھر یاد دہانی کرا دیتی ہوں کہ پھر ایک موقع ہے کہ آپ راشن کی تقسیم میں اپنا حصہ ڈالیں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کا انتظام کریں، خواہ 10 روپے سے کیوں نہیں۔ ہر ایک کی حیثیت نہیں ہو سکتی کہ وہ کئی پیکس اور کئی بیگز جو ہیں وہ بانٹے، لیکن کچھ تو ہم بھی حصہ ڈالیں ہی، کیونکہ یہاں پر ترغیب نہ دینے پہ پوچھ ہے، اور جن کے سامنے مسکین اور ضرورت مند ہو اور وہ ان کا خیال نہ رکھیں تو ان کی پوچھ کتنی بڑی ہوگی۔ اور میراث کا سارا مال سمیٹ کے کھا جاتے ہو، یعنی یہ ایک اور ظلم تھا ان کے ہاں، نہ عورت کو وراثت میں حصہ دیتے اور نہ چھوٹے بچوں یتیموں کو دیتے۔ جو بڑے بڑے خاندان کے لوگ ہوتے وہی سب کچھ سمیٹ کے لے جاتے، اور مال کی محبت میں بری طرح گرفتار ہو۔ ہرگز نہیں، جب زمین پے در پے کوٹ کوٹ کے ریگزار بنا دی جائے گی اور تمہارا رب جلوہ فرما ہوگا اس حال میں کہ فرشتے صف در صف کھڑے ہوں گے، اور جہنم اس روز سامنے لے آئی جائے گی۔ اس دن انسان کو سمجھ آ جائے گی، اور اس وقت اس کے سمجھنے کا کیا حاصل؟ وہ کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ پیشگی سامان کیا ہوتا، کاش میں نے دنیا میں اس دن کے لیے کچھ تیاری کی ہوتی۔ پھر اس دن اللہ جو عذاب دے گا ویسا عذاب دینے والا کوئی نہ ہوگا، اور جیسا وہ باندھے گا ویسا باندھنے والا کوئی نہ ہوگا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، دوسری طرف ارشاد ہوگا اے نفس مطمئنہ، یہ موت کے وقت صدا آئے گی، چل اپنے رب کی طرف، اس حال میں کہ تو اپنے انجام سے خوش اور اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ تیرا رب تجھ سے محبت کرتا ہے، راضی ہے تجھ سے، شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں اور داخل ہو جا میری جنت میں۔ اللہ کرے ہم سب کو بھی موت کے وقت یہی صدا آئے۔ سورۃ البلد، شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ نہیں، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، شہر مکہ کی، اور حال یہ ہے کہ اے نبی اس شہر میں آپ کو حلال کر لیا گیا ہے، یعنی جس میں جانوروں کی بھی حرمت ہے، پودوں کو بھی کاٹنے سے منع کیا گیا ہے، وہاں آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو ستایا جا رہا ہے۔ اور قسم کھاتا ہوں باپ کی اور اس کی اولاد کی جو اس سے پیدا ہوئی، یعنی آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ در حقیقت ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے، یعنی انسان دنیا میں کچھ کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس کی ولادت کا مرحلہ، پیدائش کا مرحلہ، کتنی مشکل سے ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے اور پھر کتنی مشکل سے پلتا ہے،
اور زندگی کے ہر مرحلے پر اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. یہی زندگی ہے. کیا اس نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہیں پا سکے گا؟ کہتا ہے میں نے ڈھیروں مال اڑا دیا، یعنی اپنے مال خرچ کرنے پر اس کو بہت فخر ہے. یاد رکھیے، بے فائدہ خرچ کرنا، فضول خرچ کرنا، اس کی ہمارے دین میں مذمت کی گئی ہے. اور خاص طور پر اگر انسان صرف خواہشات پہ خرچ کرے اور نافرمانی کے کاموں میں، کیونکہ اس خرچ سے خرچ کرنے والے کو ثواب نہیں ہوتا بلکہ بعض اوقات الٹا گناہ ہوتا ہے، یعنی مال بھی جاتا ہے اور اجر بھی نہیں ملتا. اسی طرح ایسی چیزوں کے خرید و فروخت پر جن کو خریدنے سے کچھ اجر نہیں ملتا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوہ سے تشریف لائے تو میں نے ایک نقش و نگار والا پردہ دروازے پہ لٹکا دیا. جب آپ تشریف لائے تو پردے کو دیکھا تو آپ کے چہرے پہ ناپسندیدگی تھی. آپ نے اسے کھینچ کر اتار دیا، پھاڑ دیا اور فرمایا اللہ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنائیں. لیکن آج آپ دیکھیے کہ ہم نے ہر چیز کو کپڑا پہنا دیا اور خود کپڑے سے آزاد ہو. اپنے لیے ایک توڑا رہ گیا. ہمارے دیواروں پر، ہمارے بستروں پر، ہمارے کشنز، جو نیم اٹ، کس کس چیز پہ کپڑا نہیں چڑھا ہوا؟ ہر چیز پہ کپڑا چڑھایا ہوا ہے اور اپنا کپڑا کم کر دیا. تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو ہر اس چیز پر ثواب ملتا ہے جس پر بھی وہ خرچ کرتا ہے، یعنی جہاں بھی یو اسپینڈ یو گین اجر، مگر بے جا تعمیر میں خرچ کا ثواب نہیں ملتا، یعنی بیکار چیزیں بنانے کا ثواب نہیں ملتا. فرمایا ہر تعمیر اپنے مالک کے لیے وبال کا باعث ہے مگر وہ جس کے بغیر چارہ نہ ہو، یعنی ضرورت کا تو ٹھیک ہے، بغیر ضرورت کے خرچ کرنے کی مذمت کی گئی ہے. اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ، کیا وہ سمجھتا ہے کہ کسی نے اس کو دیکھا نہیں، کہ اللہ دیکھ رہا ہے جہاں بھی وہ خرچ کر رہا ہے. کیا ہم نے اسے 2 آنکھیں اور 1 زبان اور 2 ہونٹ نہیں دیے؟ یعنی عقل استعمال کرتا، سوچ سمجھ کے کام کرتا، اور دونوں نمایاں راستے اسے دکھا نہیں دیے، یعنی اچھا برا اس کو بتا نہیں دیا، مگر اس نے دشوار گزار گھاٹی سے گزرنے کی ہمت نہ کی. یعنی اچھے کام میں جب مشکل آئی تو ہمت ہار گیا. اور تم کیا جانو کہ وہ دشوار گزار گھاٹی ہے کیا؟ وہ کون سے کام ہے جو اچھے ہیں مگر مشکل؟ کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا کیونکہ اس پہ مال خرچ ہوتا ہے، جیسے قیدیوں کو آزاد کرانا، یا کسی کے گردن قرض سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا. جب انسان کے پاس اپنا ہی نہ پورا ہو وہ دوسرے کے بھی فکر میں پڑ جائے کہ بڑا مشکل کام ہے. حدیث میں آتا ہے افضل عمل مومن کو خوشی دینا ہے، تو تم اس کے سطر کو ڈھانپ دیں، اس کو کپڑا پہناؤ، یا اس کی بھوک ختم کرو، یا اس کی ضرورت پوری کر دو. اور پھر خاص طور پر یہاں پر آپ دیکھیں یتیمن ذا مقربہ، قریبی رشتہ دار جو یتیم ہو اس کو کھانا کھلانا، وہ زیادہ افضل ہے بنسبت دوسروں کے. اور اس کے علاوہ بھی رشتہ دار کو دینا دوہرے اجر کا باعث ہے، صلہ رحمی بھی اور صدقے کا اجر بھی. اسی طرح اپنے گھر والوں پہ خرچ کرنا اور خصوصاً دشمنی رکھنے والے رشتہ دار کو دینا، یہ افضل صدقہ ہے. اس کو کیوں دینا؟ کیونکہ اس کو دینے کو دل نہیں چاہتا نا، بالکل نفس نہیں مانتا کہ جو ہمارے ساتھ زیادتی کرے ہم اس کو دیں، نہیں اس کو نہیں دینا. اسی لیے آپ دیکھیں نا کہ ہسبینڈ وائف کے درمیان عموماً جھگڑے کیا ہوتے ہیں، جب سسرال سے نہیں بنتی اور ہسبینڈ اپنے بہن بھائیوں پہ خرچ کرنے جاتا ہے تو پھر شامت آ جاتی ہے. تو اس میں دل بڑا رکھا کریں کیونکہ یہ آپ کے لیے مشکل چیز ہے. حالانکہ مال آپ کا نہیں، آپ کا تو صرف مشورہ ہے، لیکن اس پہ بھی اگر آپ اچھی سفارش کریں گے تو کیا ہوگا، اجر آپ کو بھی مل جائے گا کیونکہ وہ صلہ رحمی کر رہا ہے. اور ایسے رشتہ دار کو دینا جو پوشیدہ دل میں آپ سے حسد کرتا ہے اور دشمنی رکھتا ہے اور آپ کو کچھ بھی نہیں دیتا اور آپ اس کو دیتے چلے جاتے ہیں، تو اس کا اجر بہت بڑا ہے. یہ ہے وہ مشکل کام جن کو انسان کرنا نہیں چاہتا. او مسکین ذا متربہ، یا کسی مسکین کو کھانا کھلانا جو خاک نشین ہو، یعنی مٹی میں رلا ہوا ہو، کیونکہ اس سے آپ کو واپس کچھ نہیں ملنا. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، پھر آدمی ان لوگوں میں شامل ہو جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر اور خلق خدا پہ رحم کی تلقین کی. یعنی کان من الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ، یعنی انسان ایسے لوگوں میں شامل ہو جائے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہے جو ایمان لا کر صبر اور رحم کی تلقین کرتے ہیں ایک دوسرے کو. یعنی انسان کی کمپنی کیسی ہونی چاہیے، کن لوگوں سے دوستی ہونی چاہیے، اس کو معیار بتا دیا گیا کہ جو خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں. یعنی آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف کا وقت آتا ہے تو وہ آپ کی مدد کرتے ہیں، آپ کا دل بڑھاتے ہیں، آپ کا حوصلہ بڑھاتے ہیں. اور اسی طرح ایسے کاموں کی ترغیب دیتے ہیں جس میں مظلوم، بے کس، بے سہارا، تکلیف میں مبتلا، بیماری میں مبتلا لوگوں کی مدد کی بات ہوتی ہے. یعنی انسان کو اجتماعی طور پر یہ کام کرنے چاہیے.
یہ ہے مشکل کام نا، کیونکہ انسان اپنے طور پر اکیلے اکیلے کچھ جب دل چاہے کر ہی لیتا ہے، لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ مل کے کرنا وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. کیونکہ یاد رکھیے ٹیم ورک ہمیشہ جہاں آسانی ہوتی ہے وہ مشکل بھی ہے. جیسے کمبائنڈ فیملی سسٹم جو ہوتا ہے اس میں کچھ آسانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن ہوتا مشکل ہی ہے. کسی نہ کسی طرح کوئی نہ کوئی مشکل ہوتی، کیونکہ انسانوں کے ساتھ کچھ ضروری نہیں ہوتا کہ سب کے ساتھ مزاج ملتے ہوں اور سب ہماری مرضی کے مطابق رہیں. تو اس لیے پھر انسان کچھ نہ کچھ اونچ نیچ اس کے زبان پہ نہ ہو تو دل میں ہی لگی رہتی، یہ کیوں کیا، وہ کیوں ہو گیا، ایسا کیوں ہو گیا. لیکن پھر بھی اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، کیونکہ مل کے انسان جو کچھ کر سکتا ہے وہ اکیلے اکیلے نہیں کر سکتا. حدیث میں آتا ہے ید اللہ فوق الجماع، اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے جماعت پر. یعنی جب لوگ مل کے کچھ کرتے ہیں، چاہے نماز ہی اکٹھی پڑھ رہے ہوں یا دین ہی اکٹھے سیکھ رہے ہوں یا کوئی خیر کے منصوبے مل کے بنا رہے ہوں، تو وہ آسانی ہو جاتی. کیونکہ انسان ذرا سلیک آف ہونے لگتا ہے تو دوسرا پکڑ لیتا ہے، کوئی ذرا گھبرانے لگتا ہے تو اس کو صبر کرنے کے لیے کہتا ہے، تو اس طرح نیکی آسان ہو جاتی ہے. اولئک اصحاب المیمنہ، یہ لوگ ہیں دائیں بازو والے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا وہ بائیں بازو والے ہیں، ان پر آگ چھائی ہوئی ہوگی. اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے. سورۃ الشمس. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سورۃ الشمس جو ہے وہ عام طور پہ نمازوں میں پڑھی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ سے فرمایا تھا، اے معاذ جب تم لوگوں کو امامت کراؤ تو والشمس وضحاہا، سبح اسم ربک الاعلی، اقرأ باسم ربک اور واللیل اذا یغشی جیسی صورتیں پڑھا کرو. قسم ہے سورج کی اور اس کی دھوپ کی اور چاند کی قسم جبکہ وہ اس کے پیچھے آتا ہے یعنی رات کو، اور دن کی قسم جبکہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے. یہ بھی بڑی بڑی نشانیاں ہیں، ہم کیوں نہیں ان سے کوئی سبق لیتے، کیونکہ روز ہی دیکھتے ہیں. اور رات کی جبکہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، کس وسیع پیمانے پر تیز روشنی کو چھپا لیتی ہے. اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، کون ہے وہ؟ اللہ. اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا. تو یاد رکھیے انسان کو جہاں بیرونی ہدایت دی گئی کتاب اور سنت کے ذریعے، وہاں اللہ تعالیٰ ہر انسان کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان ڈالتا ہے، کیا اچھا ہے کیا اچھا نہیں ہے. یعنی خیر اور شر کا الہام ہر دل پر ہوتا ہے. محمد بن کعب سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ جب اللہ اپنے کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں نیک عمل الہام کرتا ہے، نیکی کے خیالات اس کو آنے لگ جاتے ہیں، نیک کام اس کو دکھائی دینے لگتے ہیں، اور بندہ پھر ان کاموں کو کرنے لگ جاتا ہے. تو یہ الہام ہوتا ہے. آپ کو جو کہتے ہیں نا، ایک آئیڈیا، مجھے ایک آئیڈیا آیا. یہ آئیڈیا کہاں سے آیا؟ اللہ نے آپ کے دل میں ڈالا. اور جب اللہ کسی بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں شر کا الہام کرتا ہے اور پھر وہ اس پر عمل کرتا ہے. اور وہ کیا ہوتا ہے؟ انسان نیکی کے کاموں میں پیچھے رہنے لگتا ہے، یہ نیکی کے کام سے اس کو دلچسپی نہیں رہتی. تو اس سے ڈرنا چاہیے اور استغفار کرنی چاہیے. سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پہ جھٹلایا. جب اس قوم کا سب سے شقی بدبخت آدمی بپھر کر اٹھا تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا، خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں مانے نہ ہونا. مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا. آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پہ ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا. پوری قوم ملیا میٹ کر دی گئی اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں، یعنی اللہ کا کوئی کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. سورۃ اللیل. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی. قسم ہے رات کی جب کہ وہ چھا جائے اور دن کی جب کہ وہ روشن ہو. دو مختلف نشانیاں، ایک اندھیری اور ایک روشن. اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، مرد اور عورت دونوں الگ الگ نشانی. ان سے انسان کو سبق کیا دیا جا رہا ہے، کیا سوچنے کو کہا جا رہا ہے؟ در حقیقت تم لوگوں کی کوششیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں، یعنی ہر ایک کی ایفرٹ مختلف طریقے کی ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، تو جس نے مال دیا، آتا عطا کیا یعنی اللہ کے راستے میں، وَاتَّقَى اور گناہوں سے بچا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى اور بھلائی کو سچ مانا، نیکی کی تصدیق کی، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اس کو ہم آسان راستے کی سہولت دیں گے. یعنی جب انسان اللہ کے راستے میں کچھ دیتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے،
نیکی کے کاموں کو سچ مانتا ہے، یعنی پھر کرنے بھی لگتا ہے، تصدیق ہوتی ہے عمل سے، تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کو مزید نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ یاد رکھیے، ایک نیکی سے اگلی نیکی جنم لیتی ہے، اور یہ نیکی کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے۔ یعنی نیکی کے اجر میں سے ہے کہ ایک نیکی کے بعد ایک اور نیکی کی اسے توفیق ہو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یعنی نیکیاں اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں ہم۔ اور برائی کی سزا میں سے ہے کہ ایک کے بعد ایک اور برا عمل انسان سے سرزد ہوتا ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، اور جس نے بخل کیا اور بے نیازی برتی اللہ سے، اس کے دین سے، اور بھلائی کو جھٹلا دیا، اس کو ہم سخت راستے کی سہولت دیں گے، مشکل راستے کی، یعنی اس کے لیے پھر مشکلات آئیں گی، رکاوٹیں آئیں گی، اور اس کا مال آخر اس کے کس کام آئے گا جبکہ وہ خود ہلاک ہو گیا۔ مرنے کے بعد کسی کو اس کا مال فائدہ نہ دے گا سوائے اس کے جو اپنی زندگی میں وہ اپنے ہاتھ سے خرچ کر گیا، کسی کو دے گیا۔ ان علینا للہدی، بے شک راستہ بتانا ہمارے ذمہ ہے، اور در حقیقت آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں۔ بس میں نے تم کو خبردار کر دیا بھڑکتی ہوئی آگ سے، اس میں نہیں جھلسے گا مگر وہ انتہائی بدبخت جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا، اور اس سے دور رکھا جائے گا۔ کون ہے خوش قسمت جسے آگ سے دور رکھا جائے گا؟ وہ نہایت پرہیزگار جو پاکیزہ ہونے کے لیے اپنا مال دیتا ہے، تزکیہ کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ گناہوں کی آگ خفیہ صدقے سے بجھتی ہے، لہذا وہ صدقہ کرتا ہے۔ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اسے دینا ہو، یعنی بدلے میں خرچ نہیں کرتا۔ عام طور پر ہم لوگوں کو کب دیتے ہیں؟ جب وہ ہمیں کچھ دیتے ہیں، جب وہ ہمیں کچھ دیتے ہیں تو ہم بھی انہیں کچھ دیتے ہیں۔ دینے میں کبھی وہ ہمیں کوئی سروس دیتے ہیں اور بدلے میں ہم اس کی پیمنٹ اس کو کرتے ہیں، کبھی وہ ہمیں کوئی گفٹ دیتے ہیں تو ہم بدلے میں اس کو دے رہے ہوتے ہیں، کبھی کوئی ہمارے ساتھ کچھ احسان کرتا ہے تو ہم اس کے بدلے کے طور پر اس کے ساتھ کوئی احسان کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ شخص، یہ متقی شخص کس کے ساتھ احسان کرتا ہے؟ اس کے ساتھ جس نے اس کے ساتھ کوئی بھی احسان نہ کیا ہو۔ یہ اس کو دیتا ہے جہاں سے ملنے کی کوئی توقع نہیں، بدلہ ذہن میں رکھ کے نہیں دیتا، صرف اللہ کی رضا کے لیے دیتا ہے۔ وہ تو صرف اپنے رب برتر کی رضا جوئی کے لیے یہ کام کرتا ہے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اور وہ ضرور اس سے راضی ہو جائے گا، یعنی وہ خالصتاً۔ یہ دیکھیے جو آیت ہے نا، إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، مگر اپنے رب اعلیٰ بلند رب کے چہرے کی طلب میں، یعنی اس کا دیدار کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ مال خرچ کر رہا ہے۔ اسے بندوں سے کچھ نہیں چاہیے، یعنی کسی کے ساتھ نیکی بدلے کے لیے نہیں بلکہ ابتدا کے طور پر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی تم عمل کرو گے اور اس سے مقصود اللہ کا چہرہ ہوگا تو تمہارا مقام اور مرتبہ اس وجہ سے بلند ہوتا رہے گا۔ حتیٰ کہ ایک شوہر اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ ڈالتا ہے اللہ کے چہرے کی خاطر تو اس پر بھی اس کو اجر ملتا ہے۔ یعنی ضروری نہیں کہ کوئی باہری انسان نیک کام کرے، گھر والوں سے جو حسن سلوک ہوتا ہے اس میں بھی انسان کو اللہ کی خاطر کرنا چاہیے۔ کرنے کے بعد احسان نہیں ہر وقت جتانے چاہیے، بچوں پر، شوہر پر، رشتہ داروں پر، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، اس طرح کی باتیں نہیں ہونی چاہیے، ان سے دل آزاری ہوتی ہے۔ گھر والوں سے بھی حسن سلوک کریں تو جزا کس سے چاہیں؟ اللہ سے۔ سورۃ الضحیٰ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے۔ دو مختلف حالتیں، کبھی خوب روشنی اور کبھی اندھیرا، یہی زندگی ہے، کبھی اچھا دن اور کبھی تکلیف والا۔ تمہارے رب نے تمہیں ہرگز نہیں چھوڑا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے جب وحی کا سلسلہ رک گیا تھا، اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ جب ہم سے کوئی چیز رک جاتی ہے نا تو ہمارے دل میں ایک گمان سا آتا ہے، پتہ نہیں اللہ ہم سے ناراض ہے اس لیے ہم سے چھین لی یہ چیز یا ہمیں نہیں مل رہی۔ تو اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں کہ وہ ناراض نہیں ہے، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ ہر انسان کو امید رکھنی چاہیے اور اللہ کی رضا کے لیے دوڑنا چاہیے، کبھی بھی اللہ سے مایوس نہ ہو، بدگمان نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نعمتیں یاد کراتے ہیں، اپنے ماضی میں دیکھو کیا کچھ مل چکا تمہیں اللہ سے۔ کیا اس نے تمہیں یتیم نہیں پایا پھر ٹھکانہ فراہم کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، دادا نے پالا، پھر چچا نے پالا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا پھر ہدایت بخشی، اللہ نے فرشتہ بھیجا، وحی نازل کی، اور تمہیں نادار پایا پھر مالدار کیا۔ جب آپ اپنے چچا کے پاس تھے، نیا نیا بزنس شروع کیا تھا تو آپ کے پاس بہت مال نہیں تھا، لیکن آپ کی شادی حضرت خدیجہ سے ہو گئی جو مکہ کی مالدار ترین خاتون تھی۔
لہٰذا یتیم پر سختی نہ کرو. اللہ نے آپ پر اتنی نعمتیں کی ہیں، آپ دوسروں کے ساتھ احسان کریں. اور سائل کو نہ جھڑکو، سوالی کو ڈانٹو نہیں، اور اپنے رب کی عظمت کا اظہار کرو. یہ اچھے اچھے کام کرتے جاؤ، دن بدل جائیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے. سورۃ الشرح. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اے نبی، کیا ہم نے آپ کا سینہ آپ کے لیے کھول نہیں دیا؟ شرح صدر. اور تم سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑ رہا تھا، تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا. حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے. لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ. جب فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ. 20 دن دورہ قرآن اٹینڈ کر لیا، اب خوب عبادت، اور اپنے رب ہی کی طرف راغب رہو. یاد رکھیے بڑی ہی خوبصورت صورت ہے. اس میں خوش نصیبی کے 10 اصول بتائے گئے ہیں. پہلا ہے شرح صدر. انسان کی خوش قسمتی اس میں ہے کہ انسان کا سینہ وسیع ہو، کھلا ہو. اور پھر دوسرا یہ کہ خوش نصیبی دل کے اندر ہوتی ہے. دل خوش ہو تو خوشیاں ہی خوشیاں، دل بڑا ہو تو سب کچھ آسان ہو جاتا ہے. پھر تیسری بات یہ کہ اللہ نے بوجھ ہٹا دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ. اور یہ بوجھ دنیا کے کاموں کا بھی ہوتا ہے، مصروفیت کا بھی، اور گناہوں کا بوجھ بھی، یعنی اس سے انسان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کا ذکر بلند کیا، یعنی جب کوئی انسان نیک کام کرتا ہے تو دوسرے لوگوں کے دلوں میں خود بخود اس کی محبت آنے لگتی ہے اور زبان پہ تعریف آنے لگتی ہے. تو اچھا تذکرہ کسی سے ڈیمانڈ نہیں کیا جاتا کہ مجھے اچھے لفظوں میں یاد کرنا، نہیں، آپ کام ایسا کرتے ہیں کہ لوگ خود بخود ذکر کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے وہ عطا ہوتا ہے. پانچویں چیز، اور وہ کیا ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اللہ نے کوئی بھی مشکل آسانی کے بغیر پیدا نہیں کی، اور نہ ہی کوئی مشکل حل کے بغیر پیدا کی. ہر مشکل کا حل موجود ہے، لیکن بندے سے مطلوب ہے کہ تلاش کرے حل، بیٹھ نہ جائے. پھر اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر تنگی کے ساتھ آسانی، یعنی آسانی بھی اسی وقت آ جاتی ہے جب مشکل آ پڑتی ہے. اور پھر اس کے بعد یسر کا اصول، تکرار کے ساتھ یسر کا لفظ استعمال کیا گیا. ساتویں بات، اسر کے دونوں طرف یسر کی بات ہے، اور یسر کی تکرار نکرہ کے ساتھ ہے. پھر آٹھویں بات یہ کہ جب آپ فارغ ہو جائیں، فراغت کا وقت یہ خوش نصیبی میں سے ہے کہ انسان کو کوئی فرصت مل جائے. کس کے لیے؟ اپنے لیے. اپنے لیے، کیونکہ ہم ہر وقت اوروں کے کاموں میں لگے رہتے ہیں، اس کی فکر، اس کی، اور جب اپنی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس وقت بھی دوسروں کا سوچتے رہتے ہیں. تو یہاں کیا ہے، وَإِذَا فَرَغْتَ، یعنی سب کاموں سے فرصت ہو گئی، کام مکمل ہو گیا، اب کیا کریں، فَانْصَبْ، عبادت کے لیے جم جائیں. نصب ہونا ہوتا ہے کسی جگہ گڑ جانا، کھڑے ہو جانا. خوب لمبا قیام کریں اب راتوں کو، کیونکہ وہ مومن کا شرف ہے. اور پھر وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، سب سے زیادہ انسان کے لیے خوشی کا وقت وہ ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کے ساتھ تنہا ہوتا ہے، اس کا دل اپنے رب کی طرف مائل ہوتا ہے. اور پھر سورۃ التین. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا اور اس پرامن شہر مکہ کی. کچھ اور نشانیاں دکھائی جا رہی کہ ان پہ توجہ کرو، ان علاقوں کی طرف غور کرو جہاں یہ سب کچھ اگتا ہے. ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے، یعنی بہترین شکل و صورت پر، اور سیدھا اٹھا کھڑا کیا اللہ نے. پھر اسے الٹا پھیر کر ہم نے سب نیچوں سے نیچ کر دیا. یعنی جب انسان اپنی عقل استعمال نہیں کرتا اور اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر وہ جانوروں سے بھی نیچے گر جاتا ہے، کیونکہ جانور تو چاہے وہ جیسے بھی ہیں وہ اللہ کی اطاعت میں ہی لگے رہتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں آپ کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ بلا، کیوں نہیں. سورۃ العلق. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. اقرأ، پڑھیے. کیسے؟ بسم ربک، اپنے رب کے نام کے ساتھ. الذی خلق، کون ہے رب؟ وہ جس نے پیدا کیا. پہلی وحی، پہلا حکم، پڑھنے کا حکم، لیکن صرف پڑھنے کا نہیں، ایسا پڑھنا جس میں اللہ کا نام بھی ہو، جس میں اللہ کی یاد بھی. یاد رکھیے دنیا میں کچھ علوم ایسے ہیں جو اللہ ہی کی بنائی ہوئی تخلیق سے متعلق ہے، لیکن اس میں اللہ کا ذکر نہیں ہے. اللہ کو چھوڑ کے باقی سب کا ذکر ہے، جس کی بھی وہاں ضرورت ہے. لیکن دین کیا سکھاتا ہے کہ مومن کا پڑھنا لکھنا اللہ کی یاد میں اضافہ کرتا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ ہی نے تو پیدا کیا، اسی نے تو سب کچھ بنایا. خلق الانسان من علق، جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی. اقرأ،
پڑھیے وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ، اور تمہارا رب بڑی عزت والا ہے۔ لہذا انڈائریکٹلی اشارہ ہے کہ انسان کی عزت پڑھنے لکھنے میں ہے۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، خاص طور پر قلم کا ذکر پھر ہے، اور انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا وحی کے ذریعے۔ ایک علم ہے جو تجربے اور مشاہدے پر مبنی ہے، دنیا کا علم، اور ایک وہ جو اللہ نے وحی سے عطا کیا۔ ہرگز نہیں انسان سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے میرے پاس سب کچھ ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، انسانوں کے مقابلے میں بھی تکبر کرتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں بھی مجھے نہیں اب دین کی ضرورت۔ کیونکہ ہمارے ہاں عموماً دین کی طرف کب آتے ہیں لوگ؟ جب دنیا میں کوئی مشکل آئے تو پھر دین یاد آ جاتے۔ اسی لیے جب کوئی قرآن پڑھنے لگے کچھ تو کہتے خیریت ہے، سب ٹھیک ہے نا، یعنی تم اس عمر میں اس طرف آ گئے کوئی مسئلہ تو نہیں، یعنی یہ ٹرینڈ ہے ہمارے ہاں۔ حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے۔ تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو؟ یہ ابو جہل تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے پہ بڑا ناراض تھا۔ آج کے دور میں بھی کچھ ابو جہل پائے جاتے ہیں جو نماز سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا جھٹلاتا ہو حق کو اور منہ موڑتا ہو؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کے اسے کھینچیں گے۔ اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ یاد رکھیے سجدے میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اس لیے خوب خوب دعائیں کرنی چاہیے۔ سورۃ القدر شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یعنی یہاں قرآن کی عظمت بتانا مقصود تھی، اور اس رات کی عظمت بھی، اور رات کے وقت یہ کام ہوا یہ بتانا بھی، کیونکہ رات کے کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو دن کے مقابلے میں زیادہ اہم ہوتے ہیں، جیسے رات کی عبادت، رات کے نوافل، تہجد کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہوتے ہیں، کیونکہ جب رات کا آخری تہائی حصہ ہوتا ہے تو ہمارا رب آسمانی دنیا پہ نزول فرماتا ہے، اور ویسے بھی انسان ساری فکروں سے آزاد ہو جاتا ہے، خاموشی کا وقت ہوتا ہے، تو پڑھنے پڑھانے کے لیے بھی زیادہ یکسوئی کا وقت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو بھی شب قدر میں نازل کیا، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک، لہٰذا جو اس رات قیام کرے گا انشاءاللہ سلامتی پائے گا۔ سورۃ البینہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک کہ ان کے پاس دلیل روشن نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا ہے وہ بتایا جا رہا ہے۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے بالکل یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح اور درست دین ہے۔ کون سا صحیح درست دین ہے؟ کہ جس میں عبادت اللہ کے لیے خالص کر کے کی جائے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ یقیناً بہترین مخلوق ہیں۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ذالک لمن خشی ربا، یہ اس شخص کے لیے ہے جس نے اپنے رب سے خوف کیا، جو رب سے ڈرتا ہو، کیونکہ جو رب سے ڈرتا ہے پھر وہ رب کی اطاعت کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، جب زمین اپنی پوری شدت کے ساتھ ہلا ڈالی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر باہر ڈال دے گی،
اور انسان کہے گا یہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ اس روز وہ اپنے اوپر گزرے ہوئے حالات بیان کرے گی، کیونکہ تیرے رب نے اسے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا۔ اس روز لوگ متفرق حالت میں پلٹیں گے تاکہ ان کے اعمال ان کو دکھائے جائیں۔ پھر جس نے ذرہ کے برابر نیکی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا۔ یاد رکھیے اللہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا، خواہ وہ ایک ڈاٹ جتنی ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو اس کا بدلہ دے گا۔ اور اسی طرح برائی بھی کر کے انسان بھول نہ جائے، چھوٹے چھوٹے گناہ اکٹھے ہو کر بہت بڑے بن جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو پھنکارے مارتے ہوئے دوڑتے ہیں اپنے مالک کے حکم پر، اپنے مالک کو بچانے کے لیے، اس کی خدمت میں، پھر اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں جھاڑتے ہیں، پرواہ نہیں کرتے کہ نرم زمین ہے یا سخت پتھر ہے، پتھروں پہ دوڑتے ہوئے ان کے ٹاپوں سے جب پتھر ٹکراتے ہیں تو آگ نکلتی ہے، پھر بھی نہیں رکتے، پھر بھی نہیں ڈرتے، دوڑتے چلے جاتے ہیں اپنے مالک کے اشارے پر۔ پھر صبح سویرے چھاپا مارتے ہیں، پھر اس موقع پر گرد و غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں کسی مجمع کے اندر جا گھستے ہیں۔ اتنی مشقت کرتے ہیں گھوڑے انسان کی خاطر۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی ہم اپنے رب کے لیے اتنا نہیں دوڑتے اور اپنی سواریاں اتنی نہیں دوڑاتے نیکی کے کام میں جتنے گھوڑے اپنے مالک کی وفاداری میں بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ اور وہ خود اس پر گواہ ہے، انسان کو خود بھی اندازہ ہے وہ کیسا ناشکرا ہے، اور وہ مال و دولت کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا جب قبروں میں جو کچھ دفن ہے اسے نکال لیا جائے گا، اور سینوں میں جو کچھ چھپا ہوا ہے اسے برآمد کر کے اس کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ یاد رکھیے دل کے بھی اعمال ہوتے ہیں، دلوں کے خیالات اور دلوں کی خواہشات، یہ بھی قیامت کے دن نکال کر دیکھی جائیں گی کہ ان میں سے کیا ٹھیک ہے اور کیا نہیں، اور نیتوں پر بھی اجر دیا جائے گا۔ یقیناً ان کا رب اس روز ان سے خوب باخبر ہوگا۔ سورۃ القارعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعۃ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ۔ عظیم حادثہ، کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ تم کیا جانو کیا ہے وہ عظیم حادثہ؟ وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھنکے ہوئے اون کی طرح ہوں گے، یعنی وہ دن جب ہر چیز کا نقشہ بدل جائے گا، یہ زمین ایسی نہ رہے گی، آسمان ایسا نہیں دکھے گا۔ پھر جس کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ دل پسند عیش میں ہوگا، وہاں تو بس نیکیاں دیکھی جائیں گی کہ کون کیا لے کر آیا ہے، کسی اور چیز کی کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی۔ اور جس کے پلڑے ہلکے ہوں گے اس کی جائے قرار گہری کھائی ہوگی، جہنم۔ اور تمہیں کیا خبر وہ کیا چیز ہے؟ بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ لہٰذا انسان کو فکر کرنی چاہیے اپنے نامہ اعمال کی کہ وہ کل کے لیے کیا اکٹھا کر رہا ہے۔ سورۃ التکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ تم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ اور ایک دوسرے سے بڑھ کر دنیا حاصل کرنے کی دھن نے غفلت میں ڈال رکھا ہے، اس نے غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ زیادہ دنیا حاصل کرنا اور ایک دوسرے کے مقابلے پہ زیادہ حاصل کرنا، اس دوڑ میں تم آخرت کو بھول گئے ہو، یہ ہے غفلت کی وجہ۔ یہاں تک کہ اسی فکر میں تم لبے گور تک پہنچ جاتے، یعنی اپنی قبروں تک جا پہنچتے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہاری موت آ جاتی اور قبر میں پہنچ جاتے ہو۔ اب دیکھیے کہ بچپن سے ہی انسان کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپ دیکھیں کہ کھلونوں کا اور وہ جو چیزیں ان کے فائدے کی ہوتی، کتنا شوق ہوتا ہے، کتنی ان کی محبت ہوتی ہے، ساتھ لے لے کے سوتے ہیں ان کو، ہر جگہ اٹھائے پھرتے ہیں ان کو۔ پھر جب بڑا ہوتا ہے تو دلچسپیاں بدل جاتی ہیں، اب کچھ اور چیزوں کو شوق لگ جاتا ہے، پھر جب جوان ہو جاتا ہے پھر کمانے کی فکر لگ جاتی ہے، پھر کماتا ہے، خوب کماتا ہے، بہت کچھ بناتا ہے، پھر ریٹائر ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ کمانے لگتا ہے اور آخرت کے لیے وقت نہیں نکالتا، حتیٰ کہ پھر ایک دن اچانک پکڑ ہو جاتی۔ اس لیے دنیا تو ہے ہی، دنیا میں تو رہنا ہے، کام تو کرنا ہے، یہ نہیں منع کہ ریٹائرمنٹ کے بعد کوئی کام نہ کرے، لیکن مقصد یہ ہے کہ دنیا کے لیے اتنا بھاگے دوڑے نہیں کہ آخرت بھول جائے، کہ عبادت بھول جائے، کہ نمازوں کی پابندی نہ ہو، کہ اللہ کی خاطر کوئی وقت نہ نکلے اس سے، کیونکہ یہ چیز انسان کے لیے وبال جان ہو سکتی ہے۔ اس چیز پر یہاں ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ الہاکم التکاثر پڑھ رہے تھے اور آپ نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ ابن آدم تیرا کیا مال ہے؟ تیرا مال تو وہی ہے جو تو نے کھا لیا اور ختم کر دیا، اور جو تو نے پہن لیا اور پرانا کر دیا، اور جو تو نے صدقہ کر دیا اور آگے بھیج دیا۔
اب ہم کو سوچنا چاہیے کھانے اور کپڑے پہ بجٹ کا کتنا حصہ لگتا ہے، صدقہ کتنے % ہوتا ہے، آگے کیا بھیج رہے ہیں، یہاں کیا استعمال کر رہے ہیں. بس انسان کا مال اتنا ہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے بارے میں فقر سے نہیں ڈرتا کہ تم غریب ہو جاؤ گے، مگر میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تم دنیا میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے لگو گے. اور دنیا کی دوڑ کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے وہ طاغوت یا شیطان کے راستے میں ہے. کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. پھر سن لو کہ ہرگز نہیں، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، ہرگز نہیں. اگر تم یقینی علم کی حیثیت سے اس روش کے انجام کو جانتے ہوتے تو پھر تمہارا طرز عمل یہ نہ ہوتا. تم دوزخ دیکھ کر رہو گے، یعنی سب پل صراط کے اوپر سے گزریں گے نا، اور وہ جہنم کے اوپر لگی ہوئی ہے، تم بالکل یقین کے ساتھ اسے دیکھو گے. پھر ضرور اس روز تم سے ان نعمتوں کے بارے میں جواب طلبی کی جائے گی، سوال کیا جائے گا. یعنی نعمتوں کے شکر کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ نعمت پا کر تم نے شکر کیسے کیا. شکر کے لیے نعمت کو پہچاننا، نعمت دینے والے کو پہچاننا، پا کر خوش ہونا، زبان سے اللہ کا ذکر کرنا اور اس نعمت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا. قیامت کے دن بندے کا پہلا حساب یہ ہوگا کہ اسے کہا جائے گا کہ میں نے تیرے جسم کو کیا تیرے لیے درست نہیں کیا؟ کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا؟ ٹھنڈے پانی کا حساب ہوگا. نعمت خواہ معمولی بھی ہوں ان پر بھی پوچھ ہوگی کہ تم نے ان کو پا کر پھر عبادت کے لیے کتنا وقت نکالا، اللہ کے لیے کیا کیا. سورۃ العصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمانے کی قسم، انسان در حقیقت بڑے خسارے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت اور صبر کی تلقین کرتے رہے. بہت ہی غور طلب صورت ہے. امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر لوگ اس صورت پر ہی غور کر لیں، اس پہ تدبر کر لیں تو یہی ان کے لیے کافی ہو جائے. اور اسی سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے کمال حاصل کرنے کے لیے کن کاموں کی ضرورت ہے. ان میں سب سے پہلے حق کو معلوم کرنا، اس پر عمل کرنا، حق کو سکھانا جو اس کو نہ جانے، اور حق کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے اور آگے سکھانے میں صبر کرنا. اور یہی چیزیں یہاں پر ذکر کی گئی ہیں. یعنی انسان خود بھی ایمان لا کر نیک عمل کرے، حق کو پہچان کر اس کو اپنائے اپنی زندگی میں، پھر دوسروں کے ساتھ شیئر کرے. شکر ادا کرنے کا جو پچھلی صورت میں بات ہوئی نا نعمتوں کی، ان نعمتوں کا شکرانہ کیسے ادا کرے؟ وتواصوا بالحق اور وتواصوا بالصبر کرے. دوسروں کو اچھی بات بتا کے، اور اگر راستے میں کوئی مشکل آئے صبر خود بھی کرے اور دوسروں کو بھی کرنے کے لیے کہے اور آگے بڑھتا جائے. سورۃ الہمزہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے. سامنے تانے دیتا ہے، پیچھے غیبت کرتا ہے. جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، یعنی چونکہ دل تنگ ہے لہٰذا لوگوں کے صرف نقص نظر آتے ہیں اور اپنا صرف مال نظر آتا ہے اور اسی کی محبت میں گرفتار ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال ہمیشہ اس کے پاس رہے گا. ہرگز نہیں، وہ شخص تو چکنا چور کر دینے والی جگہ میں پھینک دیا جائے گا. جہنم کی یہاں صفت بتائی گئی کہ وہ جو اس میں پڑے گا اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دے گی. اور تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ چکنا چور کر دینے والی جگہ؟ اللہ کی آگ خوب بھڑکائی ہوئی جو دلوں تک پہنچے گی. وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی اور اونچے اونچے ستونوں میں وہ گھرے ہوئے ہوں گے. تو یاد رکھیے یہاں 2 بدترین اخلاقی برائیوں کا ذکر ہے. ایک، لوگوں کو تانے دینا، ان کے عیب ان کو سنانا، ان کی کمزوریوں پر ان کو برا بھلا کہنا ان کے منہ پر کھڑے ہو کر. کیونکہ جب کسی سے کہا جاتا ہے غیبت نہ کرو، کہتے نہیں میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ دوں گا. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی منہ پہ کہنے کا کیا ثواب ہے؟ اس کی تو برائی یہاں بیان ہو رہی ہے کہ ایسے شخص کے لیے ہلاکت ہے جو نہ سامنے لحاظ کرتا ہے نہ پیچھے چھوڑتا ہے، اس کے منہ سے برا ہی نکلتا ہے. اور اصل خرابی دل کی ہے، اسی لیے اس کے دل تک آگ پہنچ جائے گی. یعنی جہنم کی آگ دلوں کو جا پکڑے گی، اور جب دل پر کچھ آ جائے تو وہ سارے جسم پر خود ہی پھیل جاتا ہے. تو سخت سزا کی وعید سنائی گئی ہے یہاں ایسے برے عمل پر. سورۃ الفیل، جس میں ہاتھی والوں کا ذکر ہے جنہوں نے مکہ پر چڑھائی کی تھی ابرہہ کا لشکر تاکہ کعبہ کی عظمت کو گھٹایا جا سکے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو رائے گاں کر دیا. یہ واقعہ مکہ میں پیش آیا تھا. اہل مکہ کو سنانا مقصود ہے کہ دیکھو
وہ لوگ جو اتنا بڑا ہاتھیوں کا لشکر لے کر آئے تھے، اللہ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہے ہو، اپنا انجام بھی سوچ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، کیونکہ اہل مکہ تو خود مکہ چھوڑ کے بھاگ گئے تھے، پہاڑوں کی طرف نکل گئے تھے۔ پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانوروں کا کھایا ہوا بھوسا ہو، ان کے جسم یوں کٹ کے ٹوٹ کے پھٹ کے ادھر ادھر بکھر گئے، یعنی سارا لشکر تباہ ہو گیا۔ سورۃ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس، یعنی ان کو خاص نعمت دی گئی تھی کہ اہل مکہ جو تھے خاص طور پر، یا اہل عرب، تجارت پیشہ لوگ تھے، وہاں زمین کچھ نہیں اگاتی تھی اور کوئی انڈسٹری نہیں تھی، نہ فارمنگ تھی اور نہ ہی انڈسٹری، لہٰذا یہ بزنس کر کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ تو بزنس کے لیے سردیوں کے موسم میں گرم علاقوں کی طرف جاتے، گرمیوں میں ٹھنڈے علاقوں کی طرف جاتے۔ جیسے آج بھی آپ دیکھیں کہ لوگ ٹریول کرتے ہیں اسی مناسبت سے، جو لوگ ٹھنڈے ملکوں میں رہتے ہیں وہ گرم میں آ جاتے ہیں، اور جو گرم میں رہتے ہیں وہ گرمیوں میں ٹھنڈے ملکوں میں چلے جاتے ہیں۔ تو ان نعمتوں کا ذکر کیا گیا قریش کو کہ اللہ نے تمہارے لیے سفر کتنے آسان کر دیے ہیں، لہٰذا ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے ان کو یہ نعمتیں دی ہیں، اس گھر کی وجہ سے، اس کی برکت سے سب کچھ تمہیں مل رہا ہے، تمہارا عزت ہے، احترام ہے، تمہارے سفر آسان ہے، جہاں اور قافلے لوٹ لیے جاتے ہیں مکہ والوں کو عزت دی جاتی ہے کہ یہ حرم کے پاسبان گزر رہے ہیں، تو تم ہی حرم کے رب کو بھول گئے ہو۔ اس کی عبادت کرو جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن دیا۔ یاد رکھیے یہ دونوں چیزیں جہاں جمع ہو جائیں وہاں نعمتوں کی تکمیل ہو جاتی ہے، ایک امن اور دوسرے کھانا، یعنی نہ بھوک اور نہ خوف۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جہاں خوف ہوتا ہے عموماً وہاں بھوک بھی ساتھ ہو جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس حال میں صبح کی کہ اسے اپنے بارے میں امن ہو اور بدن کے لحاظ سے تندرست ہو، اس کے پاس اس دن کی روزی کا سامان ہو، گویا اس کے لیے ساری دنیا جمع کر دی گئی۔ اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں کہ انسان کے آس پاس ماحول بھی پرسکون پرامن اور اس کی صحت بھی اچھی۔ سورۃ الماعون، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ارأیت الذی یکذب بالدین، تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتا۔ یاد رکھیے ہر جگہ اکسانے کی بات ہے، یہ دوسروں کو بھی موٹیویٹ کرے کہ تم بھی کرو۔ پھر تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے، نماز پڑھنے والوں کے لیے تباہی، جی ہاں، جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی ہے جو نماز کے اوقات کی پابندی نہیں کرتے، یا تو بالکل ہی ادا نہیں کرتے، کبھی کی کبھی نہیں، کیونکہ کچھ پڑھنا کچھ نہ پڑھنا پڑے ہوئے کو بھی ضائع کر دیتا ہے، اور یا یہ کہ اوقات کا دھیان نہیں رکھتے، بس آخری وقت میں 2-4 ٹکرے مار لیتے ہیں، فضول کاموں میں مشغول ہو کر نماز کے وقت کو ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر نماز پڑھ کے بھی ایسے ہیں جیسے نہ پڑھی ہو، یا پھر یہ کہ نماز میں سجدے اور رکوع پورے نہیں ادا کرتے، نماز کے چور ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت کی خوشخبری دی گئی ہے۔ اور الذین ہم یراؤن، وہ دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں، سارے نیکی کے کام دکھاوے کے ہیں ان کے، اسی لیے ان کو پوری توجہ سے پڑھنے کی عادت نہیں ہے، وہ صرف خانہ پوری کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی ضرورت کی چیزیں بھی دینے سے گریز کرتے ہیں، یعنی جہاں دکھاوے کا موقع ہوتا ہے وہاں بڑے سے بڑا خرچ کر ڈالتے ہیں، اور جہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا اور سخت ضرورت مند ان سے آ کے سوال کر لے تو اس پر ناراض ہو جاتے ہیں۔ معون کہتے ہیں معمولی چیزیں، جیسے دیگچی، چمچ، چھوٹی موٹی چیزیں جو ہمسائے ایک دوسرے سے لیتے رہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہ کرے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو اور وہ مسافر کو اس میں سے نہ پلائے، دوسرا پیاس میں تڑپ رہا ہے اور یہ روک کے بیٹھا ہوا ہے۔ سورۃ الکوثر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، اے نبی ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، نہر کوثر بھی اور خیر کثیر بھی، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو، یعنی شکر کیسے ادا کرو؟ نماز پڑھ کر، اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ تو یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خصوصیت ہے، شرف ہے آپ کا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حوض کوثر عطا کیا،
اور اس کی خوشخبری سن کر آپ خوش ہو گئے تھے. یہ وہ حوض ہے جس پر آپ کی امت کے لوگ قیامت کے دن پانی پینے کے لیے آئیں گے. آپ نے فرمایا مجھے کوثر عطا کی گئی، وہ ایک نہر ہے جو زمین کی سطح پر بہتی ہے، یعنی کنواں نہیں ہے بلکہ نہر کی شکل میں ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے میں نے اپنا ہاتھ اس کی مٹی میں ڈال کر دیکھا تو وہ خالص کستوری تھی، خوشبودار تھی، اس کی کنکریاں موتی تھے. آپ نے فرمایا میرے حوض میں 2 پرنالے ہیں جو جنت سے پھوٹتے ہیں، ایک چاندی کا اور ایک سونے کا، جس سے جنت کا پانی اس حوض میں آتا ہے. آپ نے فرمایا حوض کوثر پر سونے اور چاندی کے پیالے ہوں گے، یعنی کپس جس میں آپ اپنی امت کو پلائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض عدن اور عمان کے درمیانی فاصلے جتنا بہت بڑا ہوگا. حوض کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا، مسک سے زیادہ خوشبودار، اور اس کے کپس آسمان کے ستاروں کے برابر کثرت سے. اور جو حوض کوثر سے محروم رہ گئے پھر وہ ہر خیر سے محروم ہی رہیں گے. اور وہ کون ہوں گے؟ جنہوں نے دین میں نئی نئی بدعات ایجاد کر لی ہیں، ان کو روک دیا جائے گا، آپ کے پاس نہیں آنے دیا جائے گا. اس لیے بہت سوچ سمجھ کے دلیل کے ساتھ عمل کرنا چاہیے، ہر سنی سنائی بات کو دین نہیں سمجھنا چاہیے. اور پھر یہاں یہ بتایا گیا کہ آپ کے دشمن جو آج آپ کی مخالفت کر رہے ہیں یہ منہ کی کھائیں گے، یہ کامیاب نہیں ہوں گے، کامیابی آپ ہی کے لیے ہے. سورۃ الکافرون، قل یا ایھا الکافرون، یہ سورت جو ہے یہ شرک سے بری کرنے والی سورت ہے، 1/4 قرآن کے برابر ہے. اس سورت کو پڑھنے کے مواقع فجر کی سنتوں میں پڑھنا چاہیے، پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور دوسری میں قل ھو اللہ. مغرب کی سنتوں میں، وتر کی نماز میں، رات کو سونے سے پہلے، کیونکہ اس میں شرک سے برات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. کہہ دیجئے کہ اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی عبادت تم نے کی، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی عبادت میں کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین. تو اسلام دین جو ہے وہ دیگر ادیان سے مختلف ہے، اس کی اپنی پہچان ہے. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہماری پہچان بھی ہمارا دین ہے یا نہیں. سورۃ النصر، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، اور اے نبی آپ دیکھ لیں کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اسی سے مغفرت کی دعا کیجئے، بلا شبہ وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے. تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات کا وقت قریب آ گیا تو آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنا مشن مکمل کر چکے ہیں، اور اب آپ اللہ کی عبادت کی طرف مزید متوجہ ہو جائیے، استغفار کیجئے اور اللہ کی تسبیح کیجئے. افضل کام جو ہے، نیکی کے کام، وہ استغفار پر ہی ختم کیے جاتے ہیں. جیسے نماز پڑھ کے ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر. حج میں بھی ہم کیا کرتے ہیں؟ استغفار کرتے ہیں، اور اسی طرح دیگر اعمال میں بھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آخری عمر میں کثرت کے ساتھ استغفار کی تلقین کی گئی اور تسبیح کی، حمد و ثنا کی. استغفار کے مواقع کون سے ہیں؟ سونے کے وقت خاص طور پر اللہم اغفر لی ذنبی واخسأ شیطانی وفک رہانی، یہ دعا جو اسٹکر میں بھی موجود ہے. پھر سجدے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں یہ دعا کرتے تھے، رب اغفر لی ما اسررت وما اعلنت. اللہ جو میں نے پوشیدہ اور ظاہر میں کام کیے ہیں، کوئی ایسے کام جو اللہ کو پسند نہیں، اللہ ان کو معاف کر دے. جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفار کہتے، دن میں 70 سے زائد بار استغفار کرتے، اور آخری عمر میں تو بہت زیادہ کثرت سے استغفار کرتے. اور جب آپ دنیا سے جا رہے تھے تو اس وقت بھی آپ فرما رہے تھے اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی. اس وقت بھی استغفار. تو مومن کا شعار کیا ہے کہ جو کچھ بھی کر لے پھر بھی سوچے میں نے ابھی حق ادا نہیں کیا، اس لیے استغفار کرتا رہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کا حکم دیا گیا تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ کوئی نیک کام کر کے اپنے اندر کو بڑائی نہیں محسوس کرنی چاہیے کہ ہم نے بہت بڑا مارکا کر لیا. نہیں، معلوم نہیں کیا کیا کوتاہیاں ہوئیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے. سورۃ اللہب، اس کو سورۃ المسد بھی کہا جاتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور وہ نامراد ہو گیا. ابو لہب آپ کا سگا چچا تھا، لیکن دین کی مخالفت میں
رشتہ داری کو بھی بھول گیا، لیکن بالآخر ناکام ہوا۔ آپ کا مشن مکمل ہوا اور آپ کے مخالفین کا مشن ناکام ہو گیا۔ اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ اس کی بیوی بھی لگائی بجھائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ یاد رکھیے، ابو لہب چچا تھا اور اس کی بیوی چچی تھی، یہ دونوں شوہر اور بیوی کفر پر اڑے ہوئے بھی تھے اور ایک دوسرے کے مددگار تھے کفر پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر، اور آپ کے ہمسائے میں بھی تھے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آپ کے دروازے پہ لکڑیاں اور کانٹے بکھیر دیے جاتے تھے، تو یہی کاٹ کے لاتی کانٹوں بھری لکڑیاں اور ایندھن، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کی سزا کے طور پہ فرمایا کہ جہنم کا ایندھن اس کے لیے جمع ہو چکا ہے۔ وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں بچھاتی تھی، آج اس کے لیے خود وبال جان ہے وہ۔ یاد رکھیے، شوہر اور بیوی کا آپس میں نیکی کے کام میں تعاون یا برائی کے کام میں تعاون، یہ بہت معنی رکھتا ہے۔ جب دونوں کے خیالات میں ہم آہنگی ہوتی ہے اور دونوں مل کے کام کرتے ہیں تو بچوں کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے اور گھر کا سکون بھی برقرار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہمیں خود اچھا کام کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے، یعنی دین کے راستے میں، ایمان کے راستے میں۔ ایک دفعہ صحابہ نے سوال کیا، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ کون سا مال بہتر ہے تو ہم اپنے پاس وہی رکھیں۔ آپ نے فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان ہے، شکر گزار دل ہے، اور ایمان والی بیوی ہے جو اس کے ایمان پر اس کی مدد کرنے والی ہو، یعنی شوہر کو سپورٹ دینے والی ہو۔ سورۃ الاخلاص شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ بس ایک ہے، ہمارا معبود بس ایک ہے۔ کون ہے وہ؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کے برابر کا نہیں۔ یہ سورت توحید کی دعوت دیتی ہے، یہ سورت جنت کو واجب کرنے والی سورت ہے۔ مضمون کے اعتبار سے اور اجر کے اعتبار سے ثلث القرآن، 1/3 of the قرآن ہے۔ اس کے پڑھنے کا اجر کیا ہے کہ جو اس کو 10 بار پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک محل بنتا ہے۔ اللہ کے بارے میں جب غلط قسم کے وسوسے آ رہے ہوں، کچھ لوگ شکایت کرتے ہیں نا، ہمارے دل میں برے برے خیال آتے ہیں، تو اسی سورت کو پڑھنا فائدہ دیتا ہے۔ اور اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات بیان کی گئی، ایک تو یہ کہ وہ احد ہے، ایک اکیلا ہے، دوسرا یہ کہ وہ الصمد ہے، یعنی ایسا برتر کہ جس سے برتر کوئی اور ہو نہیں سکتا، سب ضرورت میں اس کی طرف رجوع کرتے ہیں اور وہ ہر ایک سے بے نیاز ہے، یعنی اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، کسی کے کام کی ضرورت نہیں۔ اور پھر یہ اللہ کے اسماء اعظم میں سے بھی ہے جن کے ساتھ اگر دعا کی جائے تو دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اولاد اور شادی اور بیوی اور بچوں ان سب سے پاک ہے۔ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس جیسی نہیں، لہٰذا ہمیں کثرت کے ساتھ یہ سورت پڑھتے رہنا چاہیے۔ معوذتین، معوذتین وہ دو صورتیں جن سے پناہ طلب کی جاتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حفاظت مانگی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ ان کی مثل کبھی نہیں دیکھی، یعنی ان جیسی کبھی نازل نہیں ہوئی، اور وہ ہیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ یہ سب سے افضل تعوذ ہے۔ ابن عابس جوہنی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابن عابس، کیا میں تمہیں تعوذ کے سب سے افضل کلمات کے بارے میں نہ بتاؤں جن سے پناہ لینے والے پناہ لیتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، یہ دو صورتیں ہیں، یعنی الفلق اور الناس۔ ان دو صورتوں کے پڑھنے کے مواقع کون سے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر کو حکم دیا کہ ہر نماز کے بعد ان کو پڑھا کرو، معوذات پڑھا کرو، اس میں پھر قل هو اللہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صبح اور شام 3 بار، تو نماز کے بعد جیسے دعا آپ مانگ رہے ہوتے ہیں تو یہ صورتیں بھی پڑھ لیا کریں، اور اسی طرح صبح شام کی دعاؤں میں بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختلف دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کی حفاظت مانگتے تھے۔ جب یہ صورتیں نازل ہو گئیں تو پھر انہی کی طرف آپ کا رجحان زیادہ ہو گیا۔ سورۃ الفلق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہیے میں پناہ لیتا ہوں صبح کے رب کی، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، یعنی جو کچھ بھی اللہ نے پیدا کیا ان کے اندر خیر بھی ہے لیکن ان کے اندر شر بھی چھپا ہوتا ہے، پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہوتا ہے۔ تو جب ہم کسی بھی چیز کا استعمال کرتے ہیں تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں اس کا جو شر کا پہلو ہے وہ نہ ہم پہ حاوی ہو جائے، اس لیے ہر شر سے پناہ لے لی گئی۔
اور رات کی تاریکی کے شر سے جب کہ وہ چھا جائے. دن کے مقابلے میں رات کو کرائمز زیادہ ہوتے ہیں. اور گروہ میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب کہ وہ حسد کرے. اور اسی میں نظر بد والا بھی شامل ہو جاتا ہے حاسد کے ساتھ ہی. اس لیے نظر بد کا جب دم کیا جائے تو اس وقت یہ صورتیں پڑھ لی جائیں. جیسے وہ بیری کے پتوں کا علاج بتایا گیا تھا تو پتے کوٹ کر پانی میں ملا کر اس میں موضوعات سورت فاتحہ آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کے پھر اس میں سے خود بھی کچھ پی لیں اور باقی کو جسم پہ ڈال لیں. یہاں پر آپ دیکھیے ایک دفعہ پناہ طلب کی گئی ہے 3 چیزوں کے شر سے بچنے کے لیے. رب الفلق کہہ کے، من شر غاسق، من شر النفاسات اور من شر حاسد. یعنی یہ 3 بڑی چیزیں ہیں جن کے شر سے عمومی شر کے بعد پناہ مانگی گئی بطور خاص. اب آپ دیکھیے کہ یہ 3 چیزیں جو ہیں ہم سب کے اندر ایک خوف پیدا کرتی ہیں. جیسے رات کی تاریکی، اسی طرح جادو، اور اسی طرح حاسد اور نظر بد. اگر کوئی ان سے بچنا چاہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا چاہے، کیونکہ شر تو موجود ہے، بچانا خود کو ہے، تو ان صورتوں سے مدد لے. اور حاسد جب حسد کرے تو آپ اس کو روک نہیں سکتے کہ وہ حسد نہ کرے، لیکن آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ سورت پڑھ کے. سورت الناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. کون ہے وہ؟ شیطان، ابلیس. وہاں آپ دیکھیے ایک دفعہ رب کو پکارا اور 3 چیزوں کے شر سے بچنے کی دعا کی. یہاں 3 دفعہ رب کو پکارا، رب الناس، ملک الناس، الہ الناس، اور ایک ہی شر سے بچنے کی دعا کی، اور وہ ہے شیطان کا شر. اور یہ شر سب سے بڑا شر ہے، ہر شر کی جڑ ہے، اور اس کے مقابلے کے لیے قوت بھی زیادہ چاہیے، اللہ کی مدد بھی زیادہ چاہیے، اللہ سے دعا بھی زیادہ چاہیے. کیسا ہے یہ دشمن؟ جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. یعنی شیاطین جنات میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. اس لیے خطرے سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے ان 3 ناموں کے ساتھ دعا کرنی چاہیے. ٹھیک ہے؟ یا رب، یا مالک، یا الہ، یا الہی، یہ اردو میں بھی کہہ سکتے ہیں، یا پھر عربی میں اصل ہی دعا کیجئے، یہ صورت پڑھیے. تو اس لیے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا. یاد رکھیے کہ انسان کے سینے میں جو وسوسہ ہوتا ہے یہ کیوں ڈالتا ہے شیطان؟ سب سے پہلے ایمان خراب کرنے کے لیے، اللہ سے بدگمان اور بدظن کرنے کے لیے. جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ نہیں مانتا تو پھر وہ اس کو برے کاموں کا حکم دیتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ بندہ وہ ان کاموں میں جاتا ہی نہیں، نہ زنا، نہ شراب، نہ کوئی حرام کام، تو پھر وہ نیکی سے اس کو روکنے لگتا ہے. یہ کم از کم برے کام نہیں کرتا، نیکی کی طرف نہ جائے، نیکی کے راستے اس کے لیے مشکل بنا دیتا ہے. اچھا، پھر کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے یہ تو باز ہی نہیں آنے والا ہے، تو جاتا ہی جاتا ہے نیکی کے کاموں کے لیے، نکلتا ہی نکلتا ہے، تو پھر اس کے اندر ریاکاری ڈالنے لگتا ہے، دکھاوا، نیکی کر کے برباد کرواتا ہے. اور اگر انسان ریاکاری سے بچ جائے تو اپنے ہی دل میں خود پسندی ڈال دیتے تھے، میں کتنا نیک ہو گیا ہوں، پورا قرآن پڑھا ہے میں نے، اور اس کے عمل کو اس کے لیے بڑھا کے دکھاتا ہے، اور پھر اسی میں سے دلوں میں حسد، کینے اور غصے کی آگ بھڑکاتا ہے. یعنی اگر انسان اس سے بھی بچ گیا کہ اپنے آپ کو بھی نہیں کچھ سمجھتا تو لو سیلف اسٹیم کی طرف چلا جاتا ہے، یا پھر یہ کہ اگر کوئی اس سے ذرا بھی آگے ہو اس کے بارے میں برا سوچنے لگتا ہے. کسی طرح چھوڑتا نہیں یہ ظالم دشمن. اس لیے سب سے زیادہ قوت کے ساتھ اس سے بچنے کی دعا سکھائی گئی، اور وہ بھی قرآن کے اختتام پر، تاکہ اگر انسان اس قرآن پر عمل کرنا چاہتا ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتا ہے، تو پھر اس دشمن سے بچ کے رہے، کیونکہ یہ خون کے اندر گردش کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ یاد رکھیے اس کی چال محض وسوسے تک ہے، اور جب انسان اللہ سے پروٹیکشن لیتا ہے تو پھر یہ اندر نہیں داخل ہو سکتا، ہمارے دل کو نہیں پکڑ سکتا. صدور کی بات کی گئی ہے، صدر ہوتا ہے یہ سینہ، چیسٹ، اور دل اس کے اندر محفوظ ہے. بس وہ باہر سے لگا رہتا ہے کہ آپ کے اندر گھسے کسی طرح، لیکن آپ کا دل اللہ کی یاد میں ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اندر نہیں آ سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے. یعنی مومن شیطان کی ایک نہیں چلنے دیتا، ایک نہیں بننے دیتا اس کی. اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ بعض اوقات شیطان نہیں، انسان کا اپنا ہی نفس، جیسے رمضان میں شیطان تو بنا ہوا اپنا نفس، یا پھر من الجنت والناس، کچھ انسان اس کے آس پاس ہوتے ہیں جو اس کو بہکاتے رہتے ہیں اور نیکی کی طرف آنے نہیں دیتے.
لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے